قرآن کا مقصد یہی ہے۔ قرآن میں بہت ساری جگہ قصے آئے ہیں۔ کہیں حضرت یوسف کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ کا قصہ جگہ جگہ ہے، حضرت ابراہیم کی سٹوری ہے، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے، حضرت لوط کا واقعہ ہے، حضرت سلیمان کا واقعہ ہے۔ تو یہ واقعات اس لیے ہیں تاکہ ان سے ہم سبق حاصل کریں، محض اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک سٹوری پڑھ لیں کہ اچھا ایسا ہوا تھا، چونکہ یہ مقصد ہوتا ہے ہسٹری کا۔ ہسٹری میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سٹوری کو، ایک ایونٹ کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ پڑھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ایونٹ سے کیا چیز لیتا ہے۔ وہ اچھی چیز بھی لے سکتا ہے، بری چیز بھی لے سکتا ہے۔ ہسٹری کا کام صرف یہ ہے کہ ایک واقعے کو ایز اٹ از ریکارڈ کر دیا۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کسی واقعے کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی تمام ڈیٹیلز کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ مثلا جب 7 سلیپرز اصحاب کہف کا قصہ آیا تو اس میں سورہ کہف میں قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ ان 7 لوگوں کے نام کیا تھے، کتا کس نسل کا تھا، وہ جگہ کون سی تھی، ایگزیکٹ لوکیشن اس کی کیا تھی، وہ جو بادشاہ تھا ان کے دور میں اس کا نام کیا تھا۔ یہ ساری ڈیٹیل قرآن میں ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ آپ کو دوسرے مذہب کی کتابوں میں، مثلا آپ کو یہ اس میں بائبل میں مل جائے گی پوری سٹوری۔ تو اب یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک سٹوری کا جو جسٹ ہے، جسٹ آف دا سٹوری، یعنی اس کا جو مرکزی اس کی چیزیں ہیں وہ بیان کر دیں۔ اب پڑھنے والا اس سے اپنے اعتبار سے سبق حاصل کرے کہ کیسے میں اس سٹوری سے ہدایت حاصل کر سکتا ہوں۔ بالکل اسی طرح ایک اور سٹوری اور ایک اور قصہ قرآن کریم نے بڑے شاندار انداز میں ذکر کیا ہے، اور یہ ہے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ۔ تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو ہم پورا تو شاید آج اس کے ایک جز کو اور اس سے کیا کیا ہمیں سبق ملتا ہے نہ کور کر پائیں ٹائم کی لیمیٹیشن کی وجہ سے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بات مکمل ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، اچھا آیت نمبر ہے آیت نمبر 20 سورہ نمل۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد، ان کی وفات کے بعد بادشاہ بنے ہیں، اور بڑی کم عمری میں بادشاہ بنے ہیں۔ حضرت داود علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے نبی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ یہ دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اپنے علاقے کے سربراہ بھی تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ شروع میں جو ہولی لینڈ جس کو ہم بولتے ہیں، جس میں فلسطین بھی ہے، شام کا علاقہ بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت میں وہ شامل تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کی حکومت میں ایجپٹ آیا، اس کے بعد پھر یمن تک حضرت سلیمان کی حکومت پھیل گئی۔ اور حضرت سلیمان کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہر نبی کو الگ الگ معجزے دیتا ہے، میریکلز دیتا ہے، اسی طرح سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی کچھ میریکلز اور کچھ معجزات دیے تھے۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانور، چرند ہوں یعنی چرنے والے جانور ہوں، پرندے ہوں، ہوا ہو، جن ہوں، یہ سب کے سب حضرت سلیمان کے لیے اللہ نے مسخر کر دیے تھے۔ مسخر کرنے کا مطلب ہے تابع کر دیے تھے، وہ حکم کے تابع تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ انسان جانوروں سے بڑی خدمت لیتا ہے، اور جانور اس کے تابع ہیں، سارے نہ ہوں لیکن بہت سے ہیں، یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اب اس چیز میں کمی آ گئی ہے، چونکہ اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی یا سنا ہوگا کہ ریچھ کو بہت سے لوگ پکڑتے ہیں، اس کو سدھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو مالک ہے ریچھ کا، وہ سڑک پر جا کر اس سے کہیں ڈانس کرواتا ہے، وہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، اور اس کے مالک کا خرچہ پانی اسی سے نکلتا ہے۔ تو ایک جنگلی جانور کہ اگر جنگل میں مل جائے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ ایک انسان کو مار سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ایک وہی انسان
اس کو اس طریقے سے اپنے قابو میں کر لیتا ہے کہ وہ اس کی انگلیوں پر ناچتا ہے۔ آپ اسی طریقے سے دوسرے جانوروں کو دیکھ لیں، ایک کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، کبوتروں کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام رسانی کا کام بہت لیا جاتا تھا، یعنی کوئی پیغام ہے وہ لکھ کر کبوتر کو دیا، وہ دوسری جگہ پہنچا، یعنی ایک پرانے زمانے میں کبوتروں سے یہ کام لیا جاتا رہا ہے، اور یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے آپ آج دیکھیں کتوں سے کام لیا جاتا ہے، کہیں شکاری کتا لوگ پالتے ہیں تو وہ شکار کرتا ہے، کہیں اپنے گھر کی یا پراپرٹی کی حفاظت کے لیے کتے کو بطور گارڈ رکھ لیا جاتا ہے، کھیتی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے اور نگرانی کے لیے۔ تو یہ جو جانور انسان کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ خدا نے جانور کو انسان کے تابع کیا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتیاز ہے وہ یہ کہ صرف یہی 4-5 جانور ان کے تابع نہیں تھے، بلکہ اور بھی دوسرے جانور، پرندے اور چرندے کے جو عام جانوروں کے تابع، یعنی اس طرح کے جانور جو انسانوں کے تابع نہیں ہوتے، وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع تھے، اور ساتھ میں جن بھی تھے۔ تو اب یہ آیا ہے قصہ ہدہد کا، اس کو ہم ہوپوز برڈ بولتے ہیں، ہوپو برڈ۔ اس قصے کے 3 اہم کردار ہیں۔ سب سے پہلا کردار تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جن کے بارے میں نے ابھی مختصر بتایا۔ دوسرا کردار بلقیس کا ہے۔ بلقیس جو کنگڈم آف سبا ہے اس کی کوئین تھی، اس کی ملکہ تھی۔ ان کے باپ کا نام تھا ہدہا، بلقیس بنت الہدہا، اور یہ علاقہ سبا کا جو علاقہ ہے یہ یمن میں تھا، اور یہ واقعہ کوئی تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 700 سال پہلے، 800 سال پہلے کا ہے اندازاً۔ تو یہ دوسرا کردار ہے۔ ان کی کوئی بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہیں، جتنی ملتی ہیں ساری بائبل کی ہیں، اور بائبل کی جو روایات ہیں، جو باتیں ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگوں کا یعنی عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ نہ ہم ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کا انکار کریں گے، یعنی وہ ان میں دونوں پاسبلٹی ہیں، وہ ٹرو بھی ہو سکتی ہیں، فالس بھی ہو سکتی ہیں، خصوصاً جو ہسٹوریکل نریشنز ہیں، اور ان سے ہمیں کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔ یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بلقیس کے بارے میں آپ خوب نسب نامہ اس کا ذکر کریں اور کتنے تاریخ میں پیدا ہوئی تھی، کب انتقال ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا اسٹوری کی جو مورالٹی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرا جو کردار ہے وہ ایک پرندہ ہے، میں نے بتایا اس کو ہدہد یا ہوپوز بولتے ہیں انگریزی میں۔ اس پرندے کی ایک خاص بات ہے، وہ پرندے کی وہ یہ کہ یہ زمین سے یعنی کورید کر کیڑے کھاتا ہے، اور اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ زمین کے نیچے تری ہے، جہاں تری ہے وہاں کیڑے مکوڑوں کا ہونے کا بھی امکان ہے، اس لیے وہاں سے کوریدتا ہے اور یہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ حضرت سلیمان کے لشکر میں ہر طرح کے افراد تھے، یعنی انسان تو تھے ہی، لیکن جن بھی تھے، ساتھ میں اس طرح کے چرند پرند بھی تھے، اور ان کا مقصد تھا۔ تو ایک سفر پہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چلے جا رہے ہیں، اب پانی کی تلاش ہے۔ تو پانی کس طریقے سے تلاشا جاتا تھا کہ بھائی جو ہدہد ہوپوز برڈ ہے وہ دیکھے گی کہ زمین کے نیچے کس جگہ تری ہے، جہاں تری ہوگی وہیں کھدائی ہوگی، پانی نکل آئے گا۔ تو جب ہدہد کو بلایا گیا تو ہدہد موجود نہیں۔ اب اس پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، اور قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ انہوں نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی، یہ حاضری اس لیے لی چونکہ پرندوں سے یہ کام لینا ہے، تو پرندوں کی حاضری لی، کون کون موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کیا وہ غائب ہو گیا، موجود نہیں ہے؟ ام کان من الغائبین۔ آج کے قصے میں ایک چیز بہت غور سے سننے کی ہے آپ حضرات کے لیے، وہ یہ کہ ہم قرآن کریم کی بلاغت کے اوپر بات کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم بہت فصیح اور بلیغ اور ایلیکوینٹ کلام ہے۔ قرآن کریم نے چیلنج دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ اس جیسی ایک آیت لا کر دکھاؤ۔ اب کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اور ایک کوئی جملہ انہوں نے عربی کا بنایا اور کہا کہ لو جی ہم نے بنا دیا۔ مثلا ایک زمانے میں صحابہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر قرآن جیسی کوئی چیز بنا کر دکھاؤ، حالانکہ وہ خود بھی عرب تھا،
تو اس نے ایک آیت گڑھی کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. فیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی، ہاتھی ملفیل، ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ملفیل، اور تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے. تو اور اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے ایک آیت بنا دی ہے. تو جو اس کے اپنے فالوورز تھے وہی ہنسنے لگے اس پر. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کے اٹیمپٹس ہوتے رہتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے 1 سال کا واقعہ ہوگا، ایک بیچارہ اس کو کہنا چاہیے کہ ذہنی طور پر بیچارہ کمزور ہے، مہندر پال آریہ. تو اس نے ایک یہ چیلنج قبول کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس نے شروع کیا قرآن کریم کا جواب دینا. اور الحمدللہ رب العالمین کی 2-3 آیتیں اس نے اس کے طرز پر بنا لی. میں نے اس کا جواب دیا، وہ اس کی ویڈیو موجود ہے. مطلب اس نے بیچارے نے اپنی اگنورنس کو خود ہی ایکسپوز کیا، اور ایک معمولی آدمی جو عربی نہیں بھی جانتا ہے نا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ اس شخص میں مطلب کچھ رکھا نہیں ہے. ہاں بولنا زبردستی کا خوب آتا ہے. تو اس طرح کے جو اٹیمپٹس ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں. آج میں چاہوں گا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس لیکچر میں، آپ اس کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم بلیغ کیسے ہے. قرآن کریم بلیغ کیسے ہے، یعنی اس میں بلاغت کہتے ہیں ایلیکوینسی. تو اس کے اندر وہ اتنا ایلیکوینس کیسے ہوا کہ قرآن بڑے یعنی کانفیڈنس کے ساتھ پوری انسانیت کو چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی کوئی ایک آیت لا کر دکھاؤ، اس میں ایسی کیا بات ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر آج تھوڑا سا فوکس رہے گا. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مالی لا ارل الہدہد مالی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین، کہ کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کیا وہ غائب ہو گیا، یعنی موجود نہیں ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور بتا دوں کہ ہمیں یہ جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کی خبر گیری کی ہے اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے. دیکھیے سلیمان کون ہے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے کے ذمہ دار ہیں، اپنے لشکر کے ذمہ دار ہیں، اپنی رعایا کے ذمہ دار ہیں، وہ نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. اور اس کے بعد پرندوں تک کی حاضری لے رہے ہیں، یہ چیک کر رہے ہیں کہ کون ہے کون نہیں ہے. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح حضرت سلیمان اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے، اسی طریقے سے ہر انسان اپنے ماتحتوں کی خبر گیری کرتا رہے. تو ہر انسان کو مثلا ایک ہیڈ آف دا فیملی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اگر باپ ہے یا ماں ہے، کوئی بھی ہیڈ آف دا فیملی ہے، اس کو اپنے بچوں کی خبر گیری کرتے رہنے چاہیے. مثلا ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کون ان کے دوست احباب ہیں. چونکہ اچھی کمپنی یا خراب کمپنی، یعنی اچھی صحبت یا بری صحبت، اس کا انسان کے کردار کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے. اور بچوں میں جو یعنی انسان میں جو خرابی آتی ہے وہ اسی لیے آتی ہے کہ بچپن میں کہیں نہ کہیں اس کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یعنی اس کا وہ خراب دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کے ذہن میں بھی شر پیدا ہو گئی یا خرابی پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں جب وہ انسان بڑا ہوتا ہے تو کبھی گناہ تو کرتا ہی ہے، وہ جرائم کا بھی ارتکاب کرتا ہے، جرم بھی کرنے لگتا ہے. تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی خبر گیری کریں، بھائی کہاں گئے تھے، کس کے ساتھ ٹائم گزارا، کون تمہارا دوست ہے، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی ہیں اور اتنے اور بادشاہ ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹی سی مخلوق یعنی پرندے ان کی خبر گیری کر رہے ہیں. تو پہلا سبق تو ہمیں یہاں سے یہ ملتا ہے. تو قصے میں اس اسٹوری کے سنانے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اس سے سبق کیا مل رہا ہے. دوسری بات جو اہم ہے، اور یہاں سے قرآن کریم کی بلاغت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کلام اتنا عظیم الشان کیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا فرمایا، ما لیا لا ارى الہدہد. اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا، دیکھیے حضرت سلیمان غائب نہیں تھے، ہدہد جو چڑیا ہے وہ غائب تھی. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جملہ اس طرح ہوتا کہ ما للہدہد لا اراہ. ہدہد کو کیا ہوا، نظر نہیں آ رہی. بھائی آپ اگر کسی کی آپ مثلا پریڈ لیں، آپ ٹیچر ہیں اور آپ حاضری لے رہے ہیں، اٹینڈنس لے رہے ہیں، اٹینڈنس میں آپ نے لی اور آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ مثلا نظر نہیں آیا،
تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی کیا ہو گیا اس کو، کیوں نہیں آیا؟ آپ یہ نہیں کہیں گے مجھے کیا ہو گیا، بلکہ آپ اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہیں گے کہ اسے کیا ہو گیا، کیوں نہیں آیا آج؟ حضرت سلیمان یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہدہد کو کیا ہو گیا، کیوں نہیں، وہ چڑیا کہاں چلی گئی، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا ہو گیا، میں اس کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ یہ جو کلام میں تبدیلی آئی ہے وہ کیوں آئی؟ مالی لا ارى الہدہد کہا، یہ نہیں کہا کہ مال الہدہد لا اراہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے دراصل ایک سبق دینا ہے، قرآن کریم اس سے ایک سبق دینا چاہتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو جانچے، سب سے پہلے اپنے آپ کی خبرگیری کرے، دوسروں کی خبرگیری کرنے سے پہلے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خود غلطی پر ہو اور دوسرا صحیح ہو، تو شروعات ہمیشہ اپنے سے کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ جب اپنے آپ کو آپ نے چیک کر لیا کہ ہاں بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، اب آپ دیکھیں کہ سامنے والا ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن آپ شروعات دوسرے سے کریں اور اپنے آپ کو بھول جائیں، تو پھر اب اگر آپ اصلاح کریں گے، کوئی ریکٹیفیکیشن کریں گے، تو وہ اصلاح کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ کامیاب اسی وقت ہوگی کہ پہلے آدمی اپنے آپ کو چیک کرے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی اور قرآن نے اس کو جس انداز سے بیان کیا ہے، اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ جو بھی آدمی ایک ایسی پوزیشن پر ہے کہ جہاں وہ دوسروں کی اصلاح کرتا ہے، دوسروں کو گائیڈ کرتا ہے، تو پہلے وہ اپنی خبرگیری کرے، اس کے بعد پھر وہ دوسروں کو گائیڈ کرے، یہاں تک کہ معاملہ چڑیا ہی کا کیوں نہ ہو۔ تو یہ آپ کو اس سے اندازہ ہوا کہ قرآن کریم کی بلاغت کیا ہے۔ عام آدمی یہ انداز کبھی اختیار نہیں کرے گا۔ عام آدمی اگر جملہ بولے گا تو وہ بولے گا جو ایک سوسائٹی میں رائج ہے۔ مثلا میں اگر یہی بات اگر میں کہوں گا تو میں اس طریقے سے کہوں گا، کوئی بھی، کہ بھائی مجھے کیا ہوا، ہدہد کو کیوں نہیں ہے موجود، چونکہ اسی طریقے سے ہم بولتے ہیں، تو ہمارا جو کلام ہے وہ سوسائٹی کی بات کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں، معاشرے میں جس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے، انسان اسی طرح بولتا ہے، اسی طرح لکھتا ہے۔ قرآن نے اپنے آپ کو سوسائٹی کی زبان کا پابند نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عربوں نے اس کو سنا تو وہ عاجز آ گئے کہ بھائی اس کا مقابلہ کیسے کریں، چونکہ ہماری زبان تو ہماری سوسائٹی کی ریفلیکشن ہے، اور یہاں کلام ہو رہا ہے جو ہماری سوسائٹی کے مطابق نہیں ہے، ہماری سوسائٹی کا ریفلیکشن نہیں، بلکہ کچھ عظیم الشان اس طرح کا کلام ہے کہ ہم اس کو سمجھ بھی پا رہے ہیں، اس کے ایک ایک نقطے کو سمجھ بھی پا رہے ہیں، لیکن ہم اس کے کہنے سے عاجز ہیں۔ یہ ہے فرق جو عام انسان نہیں سمجھتا، اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہم بھی بنا دیں گے، ایسا تو ہم بھی کر لیں گے۔ اب آپ اس کے بعد یہ بھی دیکھیں ایک اور چیز، خدا کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے، ہوا یہ تھا کہ جو ہدہد چڑیا ہے یہ اس موقع پر موجود نہیں تھی، اور جب واپس آئی تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو یہ آرڈر دیا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، الا یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے، کوئی سالڈ ریزن دے کہ وہ غائب کیوں ہے، چونکہ اس وقت ہدہد کی ضرورت ہے، پانی تلاش کرنا ہے، تو اب موجود نہیں ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یا تو پراپر ایکسکیوز دو، ورنہ پھر سزا کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر وہ واپس آئی اور اس نے، چڑیا نے ایک خبر دی، چونکہ آپ دیکھیں کہ آج بھی اگر آپ اس چڑیا کے بارے میں جو جس کا نام ہوپو برڈ ہے اس کے بارے میں پڑھیں تو اس کی سب سے بڑی خاص بات یہ کہ یہ لمبے لانگ ڈسٹینسز کے اوپر ٹریول کرتی ہے۔ آج بھی اسرائیل کا جو نیشنل برڈ ہے وہ یہی پرندہ ہے، اور یہ اس علاقے میں پایا جاتا ہے، اور بھی دوسری دنیا کے علاقوں میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ لانگ ڈسٹینسز کے اوپر ٹریول کرتا ہے۔ تو اس نے ملکہ سبا یعنی یمن کا سفر کیا، اور یمن سے یہ واپس آئی اور اس نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خبر دی، اور خبر دی بلقیس کے بارے میں جو ملکہ سبا ہے، یعنی کنگڈم آف سبا کی کوئین۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو، ہدہد کو، اس قوم کی ہدایت کا سبب بنایا ہے۔ یعنی اگر حضرت سلیمان تک یہ خبر نہ پہنچتی تو حضرت سلیمان ان سے کمیونیکیٹ نہ کرتے تو وہ ہدایت پر کیسے آتے، اسلام کیسے قبول کرتے وہ سارے لوگ۔ تو سبب کون بنا؟ ہدہد بنی، ہدایت کا سبب ہدہد، ہدایت کا سبب ہدہد۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس پرندے کا انتخاب کیا جس کا نام ہے عربی میں، اردو میں، فارسی میں، یعنی جو اس کا ایسٹرن لینگویجز میں جو اس کا نام ہے وہ ہے ہدہد۔ اب یہ اپنے لفظ اور اپنے معنی کے اعتبار سے لفظ ہدا کے بہت قریب ہے۔ ہدا کے معنی آتے ہیں گائیڈنس کے، ہدہد اور ہدا لفظی اعتبار سے کتنا قریب ہے، یہ ہے بلاغت، ٹھیک ہے۔
آپ کو میں ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، وہ واقعہ بھی قرآن میں ہے. وہ واقعہ ہے حابیل اور قابیل کا. حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اور اس میں بھی ایک نکتہ سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ یاد نہیں رکھ پاتے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے. دیکھیے، جس کا نام قاف سے شروع وہ قاتل، قابیل نے قتل کیا وہ قاتل ہے، ٹھیک ہے، قاف سے اس کا نام شروع ہے، تو اس طرح یاد رہے گا. تو جب اس نے قتل کیا اپنے بھائی کو، اب وہ یہ سوچنے لگا کہ اس لاش کو میں ٹھکانے کیسے لگاؤں. دنیا کا پہلا قتل ہے، اس سے پہلے کسی نے قتل نہیں کیا تھا انسان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا. اس پرندے نے کیا کیا کہ زمین کو کھودا اور ایک دوسرے پرندوں کو اس میں دفنا دیا. قابیل یہ بات دیکھ رہا تھا اور اس نے دیکھا کیا رہے ایک پرندہ یہ پرندہ کون سا پرندہ؟ یہ پرندہ تھا ایک کوا، جس کو قرآن میں عربی میں کہا جاتا ہے غراب. غراب. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. تو اللہ تعالیٰ نے ایک غراب کو بھیجا. غراب پرندہ کس پرندے کا نام ہے؟ کوے کا. اچھا، یہ جو واقعہ ہوا تھا قتل کا، یہ بہت انوکھا واقعہ تھا، چونکہ اس سے پہلے کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا. انوکھے واقعے کو عربی زبان میں، انوکھی بات کو غریب کہا جاتا ہے. اردو میں تو غریب کہتے ہیں غریب آدمی کو، غریب کہتے ہیں عربی میں انوکھی بات کو. تو غراب کو بھیجا غریب بات کو بتانے کے لیے، انوکھی بات کو بتانے کے لیے. اور ہدایت کے لیے ہدہد کو بھیجا. اس سے آپ خدا کی قدرت کا اندازہ لگائیں، اور اس سے آپ کو ہوگا کہ یہ پتا چلے گا کہ ہر چیز کس طریقے سے ویل پلانڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی واقعہ ہو گیا، چونکہ واقعہ ہو گیا اس لیے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ واقعہ بھی پری پلانڈ ہے، اور جو کلام کیا جا رہا ہے قرآن کریم وہ بھی پہلے سے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نازل بعد میں ہوا ہے لیکن موجود پہلے سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا کیوں انتخاب کیا ہے. ایک چیز اور پتا چلتی ہے اس سے کہ ہدہد جو، اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں، ہوپوز اس کا نام ہے، ہوپو برڈ، تو اس کی اگر آپ تصویر دیکھیں، یہ بڑا خوبصورت پرندہ ہے. اس کے سر کے اوپر بڑا خوبصورت سا تاج ہوتا ہے. اس سے ایک سبق ملتا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو سبب بنایا ہے ہدایت کا. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو خصوصاً دعوت کے میدان میں ہے، یعنی جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں کو دین کی دعوت دے، اس کا جو رہن سہن، اس کا یعنی جو لباس ہے، یا اس کی جس طریقے سے وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ ایسا ہو کہ لوگ اس سے بدظن نہ ہو. یعنی اگر ایک آدمی گندا سندا میلے کچیلے کپڑوں میں نہانے کی اس کو فکر نہیں ہے، جسم سے اس کے بدبو آ رہی ہے، وہ جا رہا ہے دین کی دعوت دینے کے لیے، تو سب سے پہلے تو اس آدمی کے اوپر سوال ہو جائے گا، بھائی پہلے تو اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لے کہ تیری نہ تو طہارت، نہ نظافت، نہ تو پاک ہے، نہ تیرے اندر صفائی ہے، اور تو بات کر رہا ہے کہ ہم تیرے گھر پر آئیں. تو پہلے اپنے آپ کو تو صحیح کرو. تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پرندے کو ہدایت کے لیے، ہدایت کا سبب بنا کر بھیجا. یہی بات قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ کہی گئی ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم سجدہ کرو تو تم زینت اختیار کر لو. زینت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا لباس اچھا ہو. ایسا نہیں کہ میلے کچیلے کپڑوں میں اور جو تمہارا سب سے گھٹیا لباس ہے وہ پہن کر تم نماز پڑھو. نماز پڑھو تو اچھے لباس میں پڑھو، لیکن جو لباس اچھا ہوگا اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ لوگ کس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اس کا معیار بھی اسوہ رسول ہوگا کہ رسول نے کس لباس کو اچھا سمجھا ہے. اچھائی وہی ہے. اب آپ کو یہ کہنے لگے کہ بھائی بہت سے علماء حضرات بظاہر تو بہت صاف ستھرے رہتے ہیں، لیکن وہ کرتا پہنتے ہیں یا توپ پہنتے ہیں، اس معاشرے میں تو سب لوگ جینس اور ٹی شرٹ پہنتے ہیں، تو یہ تو لباس تو خراب ہو گیا. تو میں نے اسی لیے کہا کہ لباس کی اچھائی اور برائی کا معیار بھی وہ ہے جو خدا نے طے کر دیا اپنے رسولوں اور اپنے صالح بندوں کے ذریعے. آگے چلتے ہیں. حضرت سلیمان فرما رہے ہیں کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. اس سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے سزا کا اعلان ضرور کیا لیکن سزا دی نہیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سزا دینے میں کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والے کے پاس ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسکیوز ہو، اور اس کے موقف کو، اس کے پوائنٹ آف ویو کو، اس کے ایکسکیوز کو سمجھنا چاہیے اور سننا چاہیے.
حضرت سلیمان نے صرف اعلان کیا کہ سزا ہوگی، سزا دی نہیں. تو پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے. دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ سزا کیا تھی. سزا یہ تھی کہ او لاذبحنہ، اس کو ذبح کروں گا، یعنی ڈیتھ پینلٹی. اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سزا بقدر گناہ ہے، یعنی جیسا گناہ ہوگا ویسی سزا ہوگی. سزا بقدر جسم اور جثہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ سائز کو دیکھ کر سزا کا متعین ہوگا یا انسان کی پوزیشن کو دیکھ کر سزا کا متعین ہوگا کہ بھائی اگر آدمی بڑا بادشاہ کے قریب ہے یا یہ کہ وہ اپر کاسٹ کا ہے تو اب سزا نہیں دی جائے گی، لوور کاسٹ کا ہے یا ایک عام آدمی ہے چلو بھائی اس کو سزا دے دو. یہ نہیں، بلکہ سزا جرم کے اعتبار سے ہے. جرم جو بھی کرے سزا اس کو وہی ملنی ہے جیسا اس کا جرم ہے. اب اس چڑیا کا جرم یہ ہے کہ پورا لشکر اس کی وجہ سے پریشان، چونکہ پانی کو تلاش کرنا ہے اور چڑیا موجود نہیں ہے تو پورا لشکر پریشان ہے. اچھا، اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ آرمی میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک آن ڈیوٹی آفیسر ایک دم غائب ہو جائے اور اپنے گھر جا کے بیٹھ جائے یا کہیں بھاگ جائے تو یہ ٹریژن ہے، یعنی یہ بغاوت ہے ملک کے ساتھ کہ آپ ایک آن ڈیوٹی ہیں اور آپ بھاگ گئے. تو بھاگنا یہ دراصل ملک سے بغاوت ہے اور اس کے لیے بعض ملکوں میں بڑی سخت سزا ہے. تو اس چڑیا کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس آرمی کی ایک اہم ممبر تھی اور اچانک غائب ہو گئی. تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اولا اذبحنہ، ڈیتھ پینلٹی ہوگی اگر اس نے کوئی معقول سبب بیان نہیں کیا. تو سزا بقدر گناہ، گناہ چونکہ اس کا ویسا ہی تھا چاہے سائز اس کا بہت چھوٹا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جیسے کہا کہ جو ہدہد پرندہ ہے یہ بہت ذہین ہوتا ہے، بہت انٹیلیجنٹ. وہ دیکھتا ہے کہ کیڑے مکوڑے کہاں سے مل سکتے ہیں اور وہاں کوریدتا ہے اور کیڑا اپنی غذا حاصل کرتا ہے. لیکن ہمیشہ انٹیلیجنس یعنی ذہانت کامیاب نہیں، کام نہیں دیتی، نفع نہیں دیتی، ہمیشہ نہیں دیتی. یعنی بہت ذہین تھا، اس کو یہ معلوم تھا، اس چڑیا کو یہ معلوم تھا کہ جو ملکہ بلقیس ہے یہ گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، شرک کر رہی ہے، لیکن اپنی تمام تر انٹیلیجنس کے باوجود اس کو راہ راست پر نہیں لا سکا. سبب ضرور بنا یہ پرندہ لیکن خود کر نہیں سکا کچھ کام. ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا کسی نے کہ یہ جو ہدہد پرندہ ہے ویسے تو بہت انٹیلیجنٹ ہے کہ زمین کے اندر کا دیکھ لیتا ہے، لیکن ایک بچہ بھی اگر جال ڈال دے تو اس جال میں پھنس بھی جاتا ہے، یہ کیا بات ہے کہ زمین کے اندر کا تو نظر آ رہا ہے، اس کو ادراک ہو رہا ہے، جال نظر نہیں آ رہا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ اذا جاء القدر عمی البصر، کہ جب تقدیر آ جاتی ہے تو پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سے انسان ہیں بڑے تجربے کار، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، لیکن ایک غلط اسٹیپ لیتے ہیں پورا بزنس تباہ ہو جاتا ہے. ایسا کیسے ہوا کہ بھئی ایک آدمی کا پوری زندگی کا تجربہ لیکن اس نے اتنی بڑی غلطی کر لی کہ جس سے پورا بزنس اس کا تباہ ہو گیا. یہ وہی بات ہے کہ اذا جاء القدر عمی البصر، جب تقدیر آ جاتی ہے، اللہ نے جب طے کر دیا تو اب نگاہیں پھر اندھی ہو جاتی ہیں، نابینا ہو جاتی ہیں. تو اب یہ پرندہ جب واپس آیا تو اس نے فمکث غیر بعید، ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی، یعنی جلد ہی واپس آ گیا. فقال، اور آ کے جب اس سے باس پروس ہوئی تو اس نے جواب دیا احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے اور میں ملک کے سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. دیکھیے اس ہدہد نے دو باتیں کی ہیں. پہلی بات تو یہ میرے پاس وہ انفارمیشن ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے پاس ایک یقینی بات لے کر آیا ہوں. تو پہلی بات میں آپ وزن دیکھیں. اب آپ حضرت سلیمان، اب آ جائیے قرآن کی بلاغت، قرآن کی ایلیکوینسی. حضرت سلیمان نے کیا کہا تھا؟ حضرت سلیمان نے دو باتیں کہی تھی. میں ہر حال میں اس کو سزا دوں گا، پہلی بات. دوسری بات یا یہ کہ وہ مجھے کوئی معقول عذر دے. دیکھیے کوئی معقول عذر دے یا یہ کہ مجھے کوئی معقول عذر دے، اس میں ہے شفقت. لیکن میں اس کو سخت سزا دوں گا، اس میں ہے شدت. اب اس کے جواب میں ہدہد کیا کہتا ہے؟ ہدہد پرندہ کہتا ہے احطت بما لم تحط به. پہلے جملے کے جواب میں ہدہد کا پہلا جملہ دیکھیں کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس میں ہے شدت. حضرت سلیمان کی شدت کے مقابلے میں چڑیا نے جو جواب دیا وہ شدت والا دیا، اور حضرت سلیمان کی نرمی کے مقابلے میں اس نے بھی اپنے نرمی کے ساتھ جواب دیا کہ میں ایک یقینی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں.
قرآن کریم نے جو انداز اختیار کیا ہے دراصل وہ دیکھنے کا ہے کہ شدت کے مقابلے میں شدت، نرمی کے مقابلے میں نرمی. ایک آیت میں 2 جملے حضرت سلیمان سے کہلوائے ہیں قرآن نے، اور دوسری آیت میں 2 جملے حدود سے کہلوائے ہیں، اور دونوں کا آپ ایک اگر کمپیریزن کریں تو ایک دوسرے کے بالکل مناسب حال. جب آپ مناسب حال گفتگو کرتے ہیں اسی کو بلاغت کہا جاتا ہے. مناسب حال گفتگو کرنے کو ہی دراصل بلاغت کہا جاتا ہے. ہدہد سے خدا نے اسی طریقے سے گفتگو کروائی. تو یہ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے پوچھا. اچھا ایک چیز اس سے اور پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چاہے کتنے ہی بڑے بادشاہ اور نبی کیوں نہ ہوں لیکن وہ عالم الغیب نہیں تھے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں ہوتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیب کی کچھ باتیں بتا دے. اب آپ دیکھیں کہ ہدہد کہہ رہا ہے، ایک پرندے کو اس چیز کا ادراک ہے کہ وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس، میرے پاس ویسی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ اس سے غیب کا پتہ چلا. اور اس سے دوسری بات یہ پتہ چلی کہ علم کی عظمت، کہ ہدہد کو اس کا اندازہ تھا کہ جب میں بات علم کی کروں گا تو بہت ایک دم معقول عذر ہوگا، بات مان لی جائے گی. میں ادھر ادھر کی کروں گا کہ میں دانا چگنے گیا تھا یا مثلا کیڑے کھانے گیا تھا تو اب یہ بات نہیں چلے گی، علم کی بات چلے گی. اس سے علم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی ویلیو کتنی ہے انبیاء کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں. اچھا آگے چلتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو سامنے والے کی بات سننی چاہیے چاہے سامنے والا کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، چونکہ بعض مرتبہ چھوٹے بھی بڑی اہم بات کر دیتے ہیں. ہمارے معاشروں میں پرابلم یہ ہے کہ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنی پوزیشن اور مقام کے اعتبار سے بڑا ہو یا اپنی عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس اب میں ہی رائے ہوگی، میں ہی اتھارٹی ہوں. تو پھر وہ چھوٹوں کو خاطر میں نہیں لاتا. ہاں بعض مرتبہ اپنے برابر والوں کی بات سن لیتا ہے لیکن چھوٹوں کو تو وہ خاطر میں لاتا ہی نہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور بادشاہ، اور ایک چھوٹی سی چڑیا کو خاطر میں لے کر آ رہے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں اور اس کی بات کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے کہ انسان کو اپنے علم کے اوپر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، چونکہ کسی کا بھی علم کامل نہیں ہے. بلکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو جب سوال کیا جاتا ہے اور اس کو اگر جواب معلوم نہ ہو تو سیدھا سیدھا کہہ دے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن الٹا سیدھا جواب نہ دے. معلوم ہے تو جواب دے، لیکن اگر معلوم نہیں ہے تو کہہ دے لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں، بلکہ 2 سناتا ہوں آپ کو واقعہ. ایک عورت، خلافت عباسیہ کا دور ہے اور خلیفہ نے ایک مفتی صاحب کو ہائر کیا ہوا ہے، یعنی ان کو رکھا ہوا ہے کہ وہ مسئلے مسائل بیان کریں، تو حکومت کی طرف سے ان کو تنخواہ ملتی ہے. ایک عورت مفتی صاحب کے پاس گئی اور اس نے کوئی سوال پوچھا. مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں. تو عورت نے ان کو تانا دیا کہ بھائی آپ کو حکومت سے تنخواہ کس بات کی مل رہی ہے، آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے میری معلومات کی تنخواہ مل رہی ہے، یعنی جتنا میں جانتا ہوں تنخواہ اس کی مل رہی ہے. اگر مجھے میرے مجہولات کی تنخواہ ملنے لگے تو تمہارے خلیفہ کا خزانہ خالی ہو جائے، یعنی جتنی چیزیں میں نہیں جانتا ہوں اگر اس کی تنخواہ ملنے لگے تو خلیفہ کا خزانہ خالی ہو جائے. اتنی تنخواہ مجھے ملے گی چونکہ میں زیادہ نہیں جانتا ہوں اور جتنی چیزیں میں جانتا ہوں وہ کم ہے. یہ زبردست حکمت والا جواب تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ سوال ہوگا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں. تو اس شخص نے کہا کہ آپ جس پوزیشن پر ہیں، جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے لا ادری، کہ میں نہیں جانتا. حضرت علی نے جواب دیا جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس جگہ پر کھڑے ہو کر کہنا کہ مجھے معلوم نہیں یہی مناسب ہے. چونکہ میں جانتا ہوں، اگر یہ مناسب نہ ہوتا، یعنی لا ادری کہنا کس ذات کے لیے مناسب نہیں ہے، لا ادری کہنا خدا کے لیے مناسب نہیں ہے اور خدا کسی جگہ پر نہیں ہے، لیکن میں جگہ پر کھڑا ہوں اس لیے میرے لیے لا ادری کہنا یعنی میں نہیں جانتا یہی مناسب ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جواب بھی بڑا حکمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا جاننے والا ہے.
کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جس کو وہ نہیں جانتا ہوگا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس پرندے نے یہ خبر دی کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں، ملک سبا سے، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، کہ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور ان کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں جب کل کا لفظ آتا ہے تو کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں تمام چیزیں، اور کہیں اس کے معنی ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں۔ یہاں پر اس کے معنی بہت ساری چیزیں، کہ ان کو دنیا کے بہت سارے وسائل دیے گئے ہیں، ان کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں، مال دولت، تمام ہی چیزیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، لیکن جس چیز کا جو سب سے زیادہ اٹریکٹڈ تھی اس ہدہد کے لیے وہ تھا اس ملکہ کا بہت بڑا تخت، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بڑا شاندار تخت ہے۔ تو پہلی تو خبر اس نے یہ دی۔ دوسری خبر، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو سوریہ نمسکار ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ سوریہ نمسکار بہت پہلے سے ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوریہ نمسکار یعنی سورج کی عبادت کرنا، اس کی پرستش کرنا، اس کی پوجا کرنا، یہ شرک ہے۔ شرک انسان بہت پہلے سے کرتا آ رہا ہے، چونکہ شرک کا مطلب کیا ہے کہ اپنی عقل کو صحیح سے استعمال نہ کرنا۔ اب عقل کو صحیح سے استعمال نہ کرنے پر کسی کی ٹھیکیداری تو ہے نہیں، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی بس چند لوگ ہی ایسے ہوں گے جو اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کریں گے۔ نہیں، عقل کا صحیح استعمال نہ کرنا نہ کسی قوم کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی علاقے کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہے، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں نے دیکھا بھائی سورج بڑی نفع بخش چیز ہے تو انہوں نے سورج کی عبادت کرنی شروع کر دی، تو ہدہد نے یہ چیز دیکھی کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں قرآن کی بلاغت پھر آ جاتی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو یہ دیکھا کہ وہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ وجدتها وقومها يعبدون للشمس، کہ وہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کہا کہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ سجدہ اور عبادت کرنا دونوں تقریباً ایک ملتے جلتے ہی ہیں، لیکن آپ یہاں قرآن کی بلاغت ہے، میں اس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہدہد جیسا پرندہ بھی یہ جانتا تھا کہ عبادت کی جو روح ہے وہ سجدہ ہے۔ آپ کھڑے کھڑے عبادت کرنا چاہیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے گی، لیکن اصل جو روح ہے وہ سجدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی مذہب میں چلے جائیں سجدہ آپ کو ملے گا۔ آپ بدھسٹ کو دیکھ لیں، آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، آپ کرسچنز کو دیکھ لیں کہ وہ بھی جھکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ یوں سینہ تان کے کھڑے رہتے ہیں، جھکنا ان کے یہاں بھی ہے، یہودیوں کے یہاں بھی ہے، اور مسلمانوں کے یہاں تو نماز میں سجدہ ہے ہی۔ تو کوئی بھی قوم اگر خدا کی عبادت کرے گی تو سجدے کے ساتھ کرے گی۔ ہدہد کو اس کا اندازہ تھا کہ عبادت کی روح سجدہ ہے۔ دوسری بات، ایک اشارہ، وہ یہ کہ سجدہ کرنا، سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ جھک کر ہوتا ہے، زمین پر جھک کر ہوتا ہے۔ اب ہدہد نے دو باتیں کی کہ من کل شیء، کہ ایک تو دنیاوی اعتبار سے ان کو خوب ترقی ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بڑے اونچے جا رہے ہیں، دینی اعتبار سے بڑے نیچے جا رہے ہیں۔ یہ جو دو باتیں اس نے کی ہیں یہ تبھی ممکن تھی جبکہ یسجدون کا لفظ آتا۔ یہ ہے قرآن کی بلاغت۔ قرآن کوئی عام آدمی ہوتا اس طرح کی بات کرتا، کہتا کہ ہاں بھائی وہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، ہم خود ترجمہ یہی کر رہے ہیں اس چیز کا کہ وہ سورج کی عبادت کر رہے تھے، لیکن قرآن نے یعبدون کا لفظ، جبکہ قرآن کے پاس یہ لفظ موجود ہے، قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا، یہاں یسجدون کا لفظ استعمال ہوا ہے، چونکہ بتانا یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے خوب ترقی، لیکن دینی اعتبار سے ڈاؤن۔ اچھا، یہ بات تو اس نے دیکھی، یہ تو اس نے اپنی یہ تو امر محسوس ہے، یعنی اس ٹینجیبل ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات ایسی ہے جس کو سمجھا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس نے یہ کہا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، کہ میں نے دیکھا کہ شیطان نے ان کے اعمال، ان کے کام بڑے خوبصورت کر کے بنا دیے ہیں، گلوریفائی کر دیے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کو راہ سے بھٹکا دیا۔ اب وہ ہدایت سے بہت دور ہے، یہ بات اس نے کہی۔ اچھا، یہ بات دیکھی نہیں جا سکتی، یہ بات صرف سمجھی جا سکتی ہے۔ آگے اس نے کہا کہ شیطان نے ان کو ہدایت سے اس طرح دور کر دیا کہ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو سب کو جانتا ہے۔ یہاں بھی دوبارہ میں قرآن کی بلاغت کی بات کروں گا کہ ہم اگر ہوتے اور یہ بات کہہ رہے ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ بھئی وہ ہدایت سے اتنے دور ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، جو بڑا عظیم ہے،
بڑا رحم والا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، ہم یہی بات کرتے. اللہ نے کیا لفظ استعمال کیے کہ ہدہد نے کہا کہ الذی یخرج الخبأ، الذی یخرج الخبأ. اچھا میں یہاں بتا دوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ سجدہ کر لیں، بعد میں کر لیں تمام اہل ایمان انشاءاللہ. یہ آیت سجدہ ہے. تو یخرج الخبأ، خبأ کسے کہتے ہیں؟ خب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. اب دیکھیے ہدہد جو بات کر رہا ہے وہ اپنے ورلڈ ویو کے اعتبار سے بات کر رہا ہے. چونکہ ہدہد کیا کرتا ہے؟ چھپی ہوئی چیز نکالتا ہے. زمین کے نیچے کیڑے مکوڑے وہاں سے ڈیٹیکٹ کرے گا اور اس کے بعد کیڑے مکوڑے نکال لے گا. تو اس نے خب کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز، کہ وہ ذات کے جو چھپی ہوئی چیز نکالتی ہے. کوئی اور ہوتا تو کوئی دوسرا لفظ استعمال کرتا. یہ ہے بلاغت قرآن کریم کی. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، کہ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جو عرش عظیم کا مالک ہے. یہ اب یہاں سے جملے کا یعنی یہ جملہ مکمل ہو گیا، اس کی جو رپورٹ ہے وہ مکمل ہو گئی. اب حضرت سلیمان کیا کہتے ہیں؟ مجھے معلوم تھا کہ میں یہ جو سٹوری ہے مکمل نہیں کر پاؤں گا، لیکن جتنا کتنا ہے اس سے کم کچھ اسباق اور کچھ دروس ہمیں مل رہے ہوں گے. تو حضرت سلیمان نے اس کا جواب دیا کہ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. ٹھیک ہے، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ بولنے والوں میں تم بھی شامل ہو گئے ہو. یہاں سے ایک سٹوری، ایک سبق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، یہ ہے کورٹ کا لا. یعنی آپ اس وقت تک معصوم ہیں جب تک آپ پر جرم ثابت نہ ہو جائے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سزا نہیں دی، کہا کہ ٹھیک ہے ہم ویریفائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو. اگر بادشاہ عام ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ بھائی یہاں لشکر کو پیاس لگ رہی تھی، تمہیں یہ کام نہیں دیا گیا تھا کہ تم جا کر ملک سبا کی انویسٹیگیٹ کرو، تمہارا کام ہے پانی تلاش کرنا، تم نے پانی تلاش کیوں نہیں کیا، لہٰذا کیس چلے گا. کوئی عام آدمی ہوتا، عام بادشاہ ہوتا تو وہ یہ کہتا. لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جس اصول کو اپنایا وہ اصول وہ ہے جو آج یونیورسل لا ہے پوری دنیا میں. آپ دنیا کی کسی بھی کورٹ میں چلے جائیں، اس ملک کی کورٹ میں بھی چلے جائیں جہاں کوئی عدالت، کوئی قانون کی بالادستی نہیں ہے، جہاں لا اینڈ آرڈر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا بھی قانون یہ ہے کہ کسی کے اوپر بھی اگر الزام لگتا ہے تو ہی از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، وہ اس وقت تک معصوم ہے جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے. یہاں پر بھی ہدہد کو معصوم سمجھا گیا. ایک چیز اور وہ یہ کہ دیکھیے آخر کے جو جملے ہیں ہدہد نے جو جملے بیان کیے ہیں اس نے دراصل جذبات کو، غیرت کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے. اس نے کہا کہ ارے میں ایسی قوم سے آ رہا ہوں کہ جو شیطان نے جن کے لیے ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مزین کر دیا ہے، وہ خدا کی عبادت چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے ہیں. یہ شیطان کی حرکت ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تو وہ ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے. تو کیا کر رہا ہے ہدہد؟ اصل میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات کو متوجہ کرنا چاہتا ہے. لیکن انبیاء وہ ہوتے ہیں کہ جو جذبات سے متاثر نہیں ہوتے. یہ ہے انبیاء کی شان. اس لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا اچھا ایسی بات ہے چلو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ کہا ٹھیک ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں، سننظر دیکھتے ہیں اصدقت ام کنت من الکاذبین، سچ بول رہے ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو، پہلے ویریفائی ہوگا. اپنے جذبات کے اوپر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کنٹرول کیا. ایک اور چیز میں آپ کو بلاغت کی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے اس آیت میں 2-3 آیتوں کے اندر عرش کا 2 جگہ تذکرہ آیا ہے. ایک تو ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تخت تھا، اور اس نے یہ کہا ہدہد نے کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس آ رہا ہوں کہ جہاں عورت حکومت کرتی ہے، ان کو سب کچھ ساری چیزیں دی گئی ہیں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس ایک شاندار عرش بھی ہے یعنی تخت بھی ہے، تھرون جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، تو یہ آیت نمبر 23 میں استعمال ہوا. اس کے بعد آیت نمبر 26 میں 3 آیتوں کے بعد دوبارہ عرش کا لفظ استعمال ہوا. اب آیا اللہ کے لیے کہ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور جو عرش عظیم کا مالک ہے. ٹھیک ہے، ہدہد نے، یہ پورا کلام ہدہد کا ہے، تو ہدہد نے عرش عظیم یہی الفاظ ملکہ سبا کے لیے استعمال کیے اور یہی الفاظ اس نے اللہ کے لیے استعمال کیے. تو کیا اس نے اس کو اتنی اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے الفاظ دوسرے ہونے چاہیے اور ملکہ بلقیس کے لیے الفاظ دوسرے ہونے چاہیے؟ اس نے دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ لیکن یہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ عربی جانتے ہوں گے. اگر آپ عربی نہیں جانتے تو آپ نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے پہلے آیت نمبر 30 میں عرش عظیم،
इंडेफिनेट इस्तेमाल हुआ है, उसको हम अरबी में बोलते हैं नकीरा, वलहा अर्शुन अजीम, उसके पास एक बड़ा तख्त है। तो बहुत सारे तख्त हैं दुनिया के अंदर, एक बड़ा वाला उसके पास भी है, तो ठीक है, वो बहुत सारे लोगों से बेहतर है तख्त, बड़े तख्त के एतबार से, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी दूसरे से उसका तख्त बड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब कुरान ने अल्लाह के लिए अर्श का इस्तेमाल किया तो डेफिनेट इस्तेमाल किया, अल अर्शुल अजीम, द ग्रेट थ्रोन। एक है ए ग्रेट थ्रोन और एक है द ग्रेट थ्रोन। तो यह है मारिफा, इसको हम डेफिनेट बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा के पास जो अर्श है वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा या उससे मिलता जुलता या उसके पास भी कोई दूसरा पासंग भी कोई दूसरा अर्श नहीं हो सकता। यह है कुरान की बलागत। अच्छा, एक चीज और है इसमें, वलहा, वहां तो कहा उसके पास, जरूरी नहीं है कि उसकी मिल्कियत में हो, जरूरी नहीं कि उसके पास रहे, हमेशा उससे छीना भी जा सकता है। वलहा, उसके पास है। यहां कहा रब्बू, कि अल्लाह इसका मालिक है, उससे छीन नहीं सकता कोई। यह है कुरान की बलागत। अब देखिए, ये सारी चीजें लिखी भी नहीं है लेकिन समझ में आ रही हैं, और उसको समझ में आ रही है जो अरबी जबान समझता है। यही वजह है कि जो मुशरिकीन थे मक्का के, वो बहुत आसानी के साथ इस पूरे कलाम के सहर को, इस कलाम का जो अजमत शान है, उसको बहुत आसानी के साथ समझ गए थे। उन्होंने हथियार डाल दिए थे कि भाई इसका मुकाबला नहीं हो सकता, और वो इसके बाद उल्टे सीधे इल्जामात लगाने लगे कि ये किसी जादूगर का कलाम है, किसी काहिन का कलाम है। ये इल्जामात क्यों थे? चूंकि उन्होंने अपने आप को तस्लीम कर लिया था कि हमारी शिकस्त हो गई, अपनी डिफीट को उन्होंने मान लिया था कि हम कुरान का मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। आप अगर कुरान को सिंसियरिटी के साथ समझना चाहते हैं तो कुरान के लिए पहले तो उसकी जबान को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, आप थोड़ा बहुत मैसेज उससे हासिल करना चाहते हैं, आप हासिल कर सकते हैं तर्जुमे के जरिए भी, लेकिन अगर आपको वाकई समझना है कि कुरान मिरेकल कैसे है, उसके लिए आपको अरबी जबान ही में आना पड़ेगा। आप किसी हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू जबान का तर्जुमा करके कुरान का जो एजाज है, यानी उसका जो उसमें जो मिरेकल है, आप उसको नहीं समझ सकते। ये आम इंसान का कलाम इसलिए नहीं हो सकता, मैंने अभी बताया कि आम इंसान का कलाम वो होता है जो मुआशरे में राइज होता है। कुरान का कलाम वो है जो मुआशरे में राइज नहीं है, इसके बावजूद मुआशरा उसको समझ रहा है। अब मैं आपको अगर ऐसा कलाम करूं, ऐसी बात कहूं जो मुआशरे में राइज नहीं है, मैं करूं अगर, तो उसको कोई नहीं समझेगा। आप शेक्सपियर की इंग्लिश उठाकर आज देखें, जब तक कि आप शेक्सपियर की इंग्लिश के ऊपर कोर्स ना कर लें, तब तक आपको उसकी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो आज के मुआशरे के हिसाब से नहीं है, लेकिन चूंकि इंसानी है, इसलिए एक आम आदमी उसकी अंग्रेजी को नहीं समझ सकता। कुरान, एक आम आदमी आज भी अगर बेसिक अरबी जानता है, वो कुरान को समझ लेता है, उसके लिए उसको अरबी में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो यही वजह है कि मदरसों में आप देखें कि दूसरे तीसरे चौथे साल से, यानी अभी इब्तदाई तालीम है, कुरान करीम का तर्जुमा शुरू हो जाता है और जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा खासा कुरान करीम को समझने लगते हैं, उसके लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद कुरान की जो अजमत है वो ये कि ये मुआशरे के कलाम का रिफ्लेक्शन नहीं है। यही कुरान का सबसे बड़ा मिरेकल है कि अगर एक आम आदमी का कलाम होता जिसको सब समझ रहे हैं, तो उसका मुआशरे की और सोसाइटी में जो राइज कलाम है उसका रिफ्लेक्शन होना जरूरी था, लेकिन ये नहीं है, इसके बावजूद सब समझ रहे हैं। और शेक्सपियर का जो आज जो कलाम है वो चूंकि सोसाइटी की का में राइज कलाम का रिफ्लेक्शन नहीं है, इसलिए उसको आज कोई नहीं समझ रहा है। पहले आप कोर्स करें फिर समझेंगे। ये एक बुनियादी नुक्ता है जिसको बहुत आसानी के साथ कोई भी समझ सकता है। अब ये समझना कि कैसे कुरान सोसाइटी की कलाम का रिफ्लेक्शन नहीं है और इसके बावजूद सोसाइटी उसको समझ रही थी, उसके लिए आपको अरबी सीखनी पड़ेगी, और ये सारे निकात जो हैं, जो पॉइंट्स हैं, इनको जहन में बिठाना पड़ेगा। असल में जो स्टोरी चल रही थी वो ये थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन किसी जरूरत की वजह से परिंदों की हाजिरी ली। तो चूंकि हजरत सुलेमान अल्लाह के नबी भी थे और बादशाह भी थे, तो नबियों के पास एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स कुछ होता है, और वो ये कि अल्लाह ताला उनको कुछ उनके हाथ पर मौजज़ात और मिरेकल्स जाहिर कर देते हैं। आज भी आमतौर से एक बड़ी तादाद है लोगों की जो जानवरों से अपना काम कराती है, कल मैंने ये बात कही थी, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानवरों की बोलियां समझते हैं, लेकिन वो जो बोली समझते हैं वो महज अंदाजे की बुनियाद पर है। मसलन आप रात में सुनते होंगे और ये कहते होंगे कि अरे आज कुत्ते बहुत रो रहे हैं, तो ये जो रोने वाली बात है आपने एक अंदाजा लगाया है। या इसी तरीके से जो लोग जानवर पालते हैं तो वो अपने जानवरों की आवाजों से अंदाजा लगा देते हैं, या उनकी हरकत से, कि उनके मूवमेंट से कि उसको भूख लगी है या नहीं, या वो मसलन
کچھ اور چاہتا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک اندازہ ہوتا ہے. لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا کرتے ہیں. معجزات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہیں. تو حضرت سلیمان کا کہ بہت سے معجزات میں ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ پرندوں کی، جانوروں کی بولی کو، ان کی زبانوں کو وہ یقین کے ساتھ سمجھ لیتے تھے، صرف اندازہ نہیں بلکہ یقین کے ساتھ سمجھ لیتے تھے. تو وہ ایک سٹیپ آگے. یہی وجہ ہے کہ جب ہدہد نے رپورٹ دی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو پورا ایک کانورسیشن ہوا ہدہد اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان. اور ہدہد نے آ کر یہ خبر دی تھی کہ بھئی ایک قوم کو میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ سورج کی عبادت کرتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کی ایکٹیویٹیز کو ان کے لیے گلوریفائی کر دیا ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ ان کے اعمال کو، ان کے کاموں کو شیطان نے ان کے لیے گلوریفائی کر دیا. یعنی شیطان نے ان کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہی صحیح کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہدہد نے دو باتوں کی خبر دی ہے. ایک تو وہ بات کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس نے ان کو باقاعدہ سورج کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا. دوسری بات کہ شیطان نے ان چیزوں کو، ان کی ان حرکتوں کو گلوریفائی کر دیا تھا. ظاہر ہے کہ ہدہد نے اس چیز کو نہیں دیکھا، اس نے اس چیز کو صرف سمجھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ ٹھیک ہے، چونکہ تمہاری گواہی میں، کہ تمہاری انفارمیشن میں دو باتیں ہیں. ایک وہ جس کا تعلق ہے انو کمار آخر میں انشاءاللہ کوشچن آنسر آخر میں، تو اگر آپ اپنے کوشچن ہولڈ کر لیں تو میں آخر میں جواب دوں گا. تو ایک چیز کا تعلق ہے دیکھنے سے، اور دوسری چیز کا تعلق ہے سمجھنے سے، اور ضروری نہیں کہ ہر ایک کی سمجھ صحیح ہو. تو اس لیے حضرت سلیمان یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹ بولنے والوں میں تم بھی شامل ہو گئے. یہ چڑیا کو، ہوپوس برڈ کو کہا جا رہا ہے. اچھا، کس طریقے سے دیکھیں گے؟ وہ اس طریقے سے کہ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. یہ آیت نمبر 28 ہے کہ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا، اور پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ جواب میں کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خط جا رہا ہے. خط لے کر کون جا رہا ہے؟ خط لے کر یہی چڑیا جا رہی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک زمانے میں کبوتروں کو استعمال کیا جاتا تھا ڈاک ڈیلیور کرنے کے لیے، خط ادھر سے ادھر پہنچانے کے لیے. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چڑیا کو استعمال کیا جس چڑیا نے آ کر یہ ڈیلیوری، یہ نیوز دی تھی کہ وہ خط ڈیلیور کرے ملکہ سبا، یعنی قوم سبا کی جو رانی تھی، کوئین تھی، جن کا نام عام طور سے بلقیس لیا جاتا ہے، تو بلقیس کے پاس. اور یہ بھی کہا کہ وہیں ڈالنا ہے. تو اب اس نے یہ کیا کہ یہ ہدہد نے کہ یہ وہاں چڑیا گئی اور سیدھے روشندان کے ذریعے یہ ملکہ سبا کے کمرے میں اور اس کے پاس جا کر خط ڈال کر یہ اڑ گئی. اور اس نے پھر اس چیز کا آبزرویشن کیا کہ اب یہ اس کے ریٹرن میں کیا کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام کسی جن کے ذریعے بھی کرا سکتے تھے. میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی انشاءاللہ یہ گفتگو آئے گی کہ حضرت سلیمان کے صرف چڑیا اور پرندے وغیرہ یہی تابع نہیں تھے، بلکہ جن بھی تابع تھے، اور جن بہت آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے تھے. لیکن حضرت سلیمان نے ایک چڑیا کا انتخاب کیا کہ وہ یہ کام کرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کوئی معمولی چڑیا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی چڑیا ہے کہ جس میں وزڈم بھی ہے، جس میں حکمت بھی ہے، علم بھی ہے، نالج بھی ہے. اسی لیے اس نے دعوے کے ساتھ کہا تھا کہ میرے پاس وہ انفارمیشن ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، احط بما لم تحط به. اس لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حکمت، اس کے اندر وزڈم اور اس کے علم نالج کی وجہ سے اس عظیم الشان کام کے لیے ایک چڑیا کا انتخاب کیا. ٹھیک ہے، تو ایک بات تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے. میرے خیال سے لائیو چل رہا ہے معاذ بہرائچی صاحب، یا لائیو رک گیا؟ کیا آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میرے خیال سے سن ہی پا رہے ہوں گے، اس لیے کہ میری طرف سے تو یہ نارمل ہے. اگر سن پا رہے تو بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے، پرفیکٹ.
تو ایک تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ ایک حضرت سلیمان کا مقصد کیا ہے. حضرت سلیمان کا مقصد ہے کہ یہ قوم اسلام قبول کر لے. تو حضرت سلیمان نے دعوت کی پہل کی، یعنی حضرت سلیمان نے دعوت دی ان کو دین کی. اور کیسے دی؟ کمیونیکیشن کے ذریعے. ایسا نہیں کہ جا کر ان کے اوپر حملہ کر دیا اور چلو بھائی تلوار کے زور پر مسلمان ہو جاؤ، ایسا نہیں. بلکہ ان کو پہلے خط بھیجا اور خط کے ذریعے بھی یعنی اپنی اس عظمت کا اظہار ان کے سامنے کرایا. اور مقصد یہی تھا کہ دعوت اصل ڈپلومیسی کے ذریعے دی جاتی ہے، یعنی کمیونیکیشن کے ذریعے دی جاتی ہے، بات چیت کے ذریعے دی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں جو آس پاس کے ملکوں کے بادشاہ تھے، گورنرز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطوط بھیجے ہیں. تو رومن بادشاہ تھا، اس کو بھیجے. پرشین بادشاہ تھا، اس کو بھیجے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ ابسینیہ جس کو بولتے ہیں وہاں بھیجے. اور بھی علاقے میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، یعنی پوزیشن کے اوپر تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجا ہدہد کے ذریعے. تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ جب خط پہنچا تو خط اس طرح تھا. خط کا آپ انداز دیکھیں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. ہدہد نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد جب یہ خط پہنچ گیا تو ملکہ نے، بلقیس نے اپنے وزیروں کو جمع کیا اور کہا کہ اپنے درباریوں سے کہ قوم کے سرداروں، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے. ایک باوقار خط، یعنی وہ سیلڈ تھا، ایک رائل کمیونیکیشنز، کوئی عام خط نہیں تھا بلکہ رائل کمیونیکیشنز. تو رائل کمیونیکیشن کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کبھی آپ اس کو سرچ کریں گوگل کے اوپر، رائل کمیونیکیشن ڈالیں تو اکثر آپ کے سامنے آئے گا برٹش کی جو رائل فیملی ہے اس کے کمیونیکیشنز کیسے ہوتے ہیں. تو آدمی اس کے لفافے ہی سے سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ کوئی معمولی جگہ سے خط نہیں آیا ہے بلکہ ایک اتھارٹیٹیو ادارے سے آیا ہے. تو ملکہ سبا بھی یہ چیز سمجھ گئی کہ یہ ایک رائل کمیونیکیشن ہے، کتاب الکریم. اور اس کا اس طریقے سے ہے کہ انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آیا ہے. اور یہ اس طریقے سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کیا گیا جو رحمان اور رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں قرآن کی آیت ہے. تو باقی پورے قرآن میں بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں ہے، لیکن یہ واحد جگہ ہے جہاں سورت میں ہے، یعنی یہ قرآن کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کو ہر سورت کے شروع میں استعمال کیا گیا ہے. خط کا مضمون کیا ہے؟ خط کا مضمون ایک جملہ، ایک سینٹنس میں ہے، اللہ تعلو علی واتونی مسلمین. اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. لا تعلو علی، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ. واتونی مسلمین، میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ. یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجا. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان ڈائریکٹ اس خط میں دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا، سرکشی کرتے رہے اور میرے پاس تابع دار بن کر نہیں آئے تو حملے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور بلقیس اس چیز کو سمجھ گئی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے درباریوں سے اور قوم کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، یا یہ کہ ہم کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں؟ کیا ہم اس خط کو مان لیں؟ کیا کریں؟ یہاں ایک سوال ہوتا ہے اور یہ سوال بڑا اہم ہے. کل یہ سوال آیا تھا، ایک صاحب نے بار بار پوچھا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس کا جواب کل دوں گا. تو یہ اب وہ جگہ آ گئی ہے جہاں اس کا جواب دیا جانا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کو کیا زبردستی مسلمان کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس مسلمان ہو کر چلے آؤ یا جنگ کے لیے تیار رہو؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. کیا ایک مسلمان حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی ایسی حکومت کے جہاں اسلام نہ ہو، شرک پر عمل کیا جاتا ہو، تو کیا اس پر حملہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا
اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے حضرت سلیمان تو ایسا ہی کر رہے ہیں. تو کیا واقعی یہ درست ہے کہ ایک مسلمان حاکم دوسری حکومت پر اس لیے حملہ کر دے کہ بھئی دوسری حکومت جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کل آیا تھا، اور یہ سوال ایک دم ویلڈ ہے، لاجیکل ہے. اس کا جواب سن لیجئے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی. وہ دعا یہ تھی، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. دعا ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اے رب میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی حکومت دے، ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو. لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد اتنی بڑی سلطنت کسی کے پاس نہ ہو. اب آپ حضرت سلیمان کے بعد جو سلطنتیں ہیں اس کو دیکھ لیں، اس پر نظر دوڑائیں. بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں. جو سب سے بڑی سلطنت جو بالکل ماضی قریب میں نیئر پاسٹ میں اس کی تھی انگلینڈ کی. اب انگلینڈ کی آپ حکومت کو دیکھیں، برطانیہ کی، کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اتنے بڑے علاقے کے اوپر اس کی حکومت تھی. کامن ویلتھ کے جتنے علاقے ہیں یہ سارے اس کی حکومت میں تھے. اب کامن ویلتھ میں دیکھیں کتنی کنٹریز بنی ہیں. حضرت سلیمان کی دعا قبول ہوئی ہے. حضرت سلیمان کی دعا تھی کہ ایسی حکومت کے میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو. اس کا مطلب یہ کہ حضرت سلیمان کی حکومت جو برٹش کا امپیریلزم کا جو ایریا تھا اس سے زیادہ تھی. اس سے پہلے آپ دیکھیں خلافت عثمانیہ، زبردست حکومت تھی. کتنا بڑا رقبہ ان کے پاس تھا، اس سے بھی بڑی ہونی چاہیے. اور پہلے اگر آپ چلے جائیں تو خلافت بنو امیہ ہے، خلافت عباسیہ ہے. یہ بڑے بڑے علاقے ہیں، آدھی دنیا کے اوپر ان کی حکومتیں ہوئی ہیں. اور اس سے پہلے رومن امپائرز تھے، پرشین امپائرز تھے. آدھی دنیا ایک کے پاس، آدھی دنیا دوسرے کے پاس. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا پر ایک کی حکومت ہو. ایسا نہیں ہوا. ایسا کس کے لیے ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی حکومت حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی. تو اللہ نے دعا قبول کی ہے. اب جب یہ ہے کہ پوری دنیا کی حکومت حضرت سلیمان کو دی گئی اور پوری دنیا کا مالک خدا ہے، وہ چاہے اپنی حکومت کی جس کو بھی دے، پوری دنیا کی دے، آدھی دنیا کی دے، 1 انچ کی دے. تو حضرت سلیمان کو پوری دنیا کی حکومت دے دی گئی. اب اگر اس دنیا میں کہیں بھی کوئی حکومت قائم ہوتی ہے اور حکومت کی سرپرستی میں شرک چلتا ہے تو حضرت سلیمان کی جو لیجیٹیمیٹ حکومت ہے اس کو یہ حق ہے کہ اس باغی حکومت کے خلاف ایکشن لے. تو سبا کا جو علاقہ ہے انہوں نے باقاعدہ ایک نظام کے تحت، اس سسٹم کے تحت شرک کو پروموٹ کیا، سورج کی پرستش کو پروموٹ کیا. اس لیے یہ ضروری تھا حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں آنے کے بعد کہ وہ اس کو ٹیکل کریں اور جا کر اس کی خبر گیری کریں. یا تو وہ مسلمان ہو جائیں یا یہ کہ وہ ان کی حکومت سے نکل جائیں. اور حکومت سے کہاں نکلیں گے؟ پوری دنیا کی حکومت حضرت سلیمان کے پاس ہے. بھائی آپ خود دیکھیں کہ جب پرندے اور جانور حضرت سلیمان کے تابع کر دیے گئے اور ہوائیں اور جن تابع کر دیے گئے تو انسان کیوں تابع نہیں ہوں گے؟ انسان کو بھی تابع ہونا ہے. تو حضرت سلیمان کا یہ حق تھا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی حکومت قائم ہوگی، نہ کہ کوئی فرد، کوئی حکومت قائم ہوگی جو شرک کر رہی ہوگی، شرک کو پروموٹ کر رہی ہوگی، تو حضرت سلیمان اس کا جائزہ لیں گے، اس کو ٹیکل کریں گے، اس کو ختم کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی دعا نہیں مانگی کہ اے اللہ مجھے حکومت دے یا مجھے اتنی بڑی حکومت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی دعا نہیں مانگی ہے، یہ آپ یاد رکھیں. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی ہے، اور وہ حکومت قائم اس لیے کی ہے تاکہ اسلام کو پروموٹ کرنے میں، اسلام پر عمل کرنے میں، اسلام کو پریکٹس کرنے میں آسانی ہو. آپ یہ دیکھیں کہ اگر حکومت قائم نہ ہوتی مدینے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کمیونیکیٹ کرتے بڑی بڑی حکومتوں سے؟ ایک حکومت دوسری حکومت سے کمیونیکیٹ کرتی ہے، کوئی آدمی حکومت سے کمیونیکیٹ نہیں کرتا. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ اگر کسی دوسرے ملک کی حکومت سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں، آپ مثلا انڈیا کے یا پاکستان کے یا کہیں کے باشندے ہیں، ریزیڈنٹ ہیں یا وہاں کے سٹیزن ہیں، اور وہاں سے آپ بیٹھ کر مثلا آسٹریلیا کی حکومت سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آفیشیل کمیونیکیشن کر ہی نہیں سکتے چونکہ آپ حکومت نہیں ہیں. آفیشیل کمیونیکیشن کے لیے آپ کا حکومت میں ہونا ضروری ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو آسان کرنے کے لیے اور کمیونیکیشن کو آسان کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دین پر چلنے کو آسان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وسیلہ، بطور ذریعہ ایک حکومت قائم کی ہے. اب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ جو مشرک دیکھا اس پر حملہ کر دیا. اس کا میں جواب پچھلے سال بھی میرے دو پروگرام اسی موضوع کے اوپر ہیں, اور اس سال بھی میں نے اس موضوع کے اوپر مختصراً بات کی ہے. تو اگر آپ لوگوں کو اس موضوع پر دلچسپی ہے کہ جہاد کیا ہے, اسلامی حکومت کیا ہے, تو ان موضوعات کے اوپر میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں, آپ ان کو جا کر سن سکتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ بھی معاہدے کیے ہیں. تو ایسا نہیں ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کہ بھائی مسلمان ہو کر آنا ہے یا جنگ کے لیے تیار ہونا ہے, ایسا نہیں ہوا ہے. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی ریاست کو قائم کرنے کے بعد 6 سال کے بعد مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں. تو معاہدہ کرنا فنڈامنٹلی جائز ہے ایک مسلم حکومت کے لیے. یہ اصل مقصد ہے. تو حضرت سلیمان کی شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت سلیمان غلط کرتے تھے, حضرت سلیمان اپنی شریعت کے اعتبار سے صحیح تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کے اعتبار سے بالکل درست ہیں. تو لیکن مزید اگر اس میں ڈیپتھ میں جانا ہے تو آپ وہ میری ویڈیوز سن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال یہ خط پہنچا. اب ان کا ریئیکشن آپ دیکھیں کہ اس نے کہا ملکہ نے کہ یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, کہ میرے سامنے بڑا مسئلہ ہے آیا ہے, مجھے فیصلہ کن مشورہ دو, مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے. میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو. حتی تشہدون یعنی جب تک کہ تم ساتھ نہ دو, تم کہو گے تو میں فیصلہ کروں گی تمہاری رائے کے مطابق, رائے کے سامنے آ جانے کے بعد. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی اہم کام ہے وہ رائے کے ساتھ کرنا چاہیے, مشورے کے ساتھ کرنا چاہیے, ون مین شو نہ ہو. خصوصاً جو بڑے بڑے کام ہیں, کوئی آرگنائزیشن چلانا ہے, کوئی حکومت چلانی ہے, کوئی ادارہ چلانا ہے, کمپنی چلانی ہے, تو اس میں اگر افراد زیادہ ہیں تو افراد کے مشورے کے بعد ہی اس میں فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن آخری فیصلہ چیف کا ہوگا, آخری فیصلہ اس کا ہوگا کہ جو یعنی جو ڈیسیژن میکنگ پوزیشن کے اوپر ہے. یہی اس واقعے کے اندر ہوا ہے کہ آخری فیصلہ بلقیس نے کیا ہے, ملکہ سبا نے کیا ہے. قالت, تو انہوں نے کہا کہ قالوا نحن اولو قوت, آیت نمبر 33, واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین, کہا کہ ہم تو طاقتور ہیں, ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں, آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے, آپ دیکھ لیں کیا کرنا ہے, ہم تیار ہیں. آپ کہیں گے لڑائی کے لیے, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ دیکھیں فیصلہ کس طرح کرنا ہے. تو بلقیس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون, کہ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں, اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے. یعنی کیوں ہم خامخواہ ذلیل ہوں اور ہمارے جو باعزت لوگ ہیں وہ سڑکوں پر بھیک مانگنے لگیں, ان کو قیدی بنا لیا جائے. تو عام طور سے جب جنگیں ہوتی ہیں تو شہر کے شہر لٹ جاتے ہیں, تباہ برباد ہو جاتے ہیں, تو جنگوں سے بچنا چاہیے. یہ ہے اصل میں ایک خاتون کا نظریہ, یعنی ایک عورت کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ڈپلومیسی کو ترجیح دیں نہ کہ وار کو. تو بلقیس نے ڈپلومیسی کو ترجیح دی کہ اس کو ڈپلومیٹک طریقے سے سلجھانا چاہیے, اس میں وار نہیں انوالو ہونی چاہیے. تو وہ ڈپلومیسی کیا تھی, وہ ڈپلومیسی سنیے, وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ, کہ میں ایک تحفہ بھیجتی ہوں ان کے پاس. وہ تحفہ, چونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کل کہ بلقیس جس علاقے میں حکومت کر رہی تھی وہ علاقہ یعنی مادی ترقی کے اعتبار سے, پروگریس کے اعتبار سے, میٹیریلسٹک ریولوشن کے اعتبار سے وہ بہت آگے تھا. یعنی ان کے پاس تقریباً ہر چیز کے وسائل تھے. حضرت سلیمان سے بڑے ہوئے نہیں تھے, حضرت سلیمان سے کم تھے, لیکن بہرحال وہ دنیا کے دوسرے علاقوں سے بہت بہتر تھے. تو بلقیس نے یہ سوچا کہ ایک زبردست ہدیہ سلیمان کو علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جائے اور دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے. دراصل یہ ہدیہ نہیں تھا, یہ ایک امتحان تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ یہ ان کا مقصد ہماری دولت ہے یا یہ کہ واقعی یہ دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں. اگر ان کا مقصد دولت ہے تو یہ ہدیہ قبول کر لیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ اور بھیجو, اور اگر مقصد دعوت ہے, جینیوئن دعوت ہے کہ ہم ان کے دین کو اختیار کریں اور ہم غلط طریقے پر ہیں, تو اس ہدیے کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے. یہ ہدیہ نہیں تھا بلکہ رشوت تھی. اور یاد رکھیے کہ اگر ہدیہ اس لیے دیا جائے کہ سامنے والا اپنے ضمیر کو فروخت کر دے, اپنے ضمیر کو بیچ دے, تو اس کو رشوت کہتے ہیں. آپ اس کا نام ہدیہ رکھ دیں, مثلا آپ سے کوئی سرکاری
मुलाजिम है, कोई ऑफिसर है, वो ये कहे कि भाई चाय पानी का खर्चा जो है वो गिफ्ट कर दें, तो ये गिफ्ट नहीं है बल्कि ये रिश्वत है, चूंकि उसने अपने जमीर को बेच दिया है चाय पानी के खर्चे के नाम पर। वो आप के लिए वो काम कर रहा है जो आमतौर से वो नहीं करता, हालांकि उसको वो काम फ्री में करना चाहिए, या वो इलीगल तरीके से आपके लिए काम कर रहा है, तो इसी को हम रिश्वत बोलते हैं। उसका नाम चाहे कुछ भी रखें। हाँ, अगर आप किसी को गिफ्ट दें और वो अपने जमीर को आपके लिए फरोख्त ना करे, हक के साथ खड़ा हो, हक हक के साथ वो हक से दूर न जाए आपके लिए गिफ्ट एक्सेप्ट करने के बाद, तो उसको हम गिफ्ट ही कहेंगे, उसको हम हदिया कहेंगे, रिश्वत नहीं कहेंगे। अब यहां पर अच्छा ये भी याद रखें कि बहुत से लोग किसी बुरी चीज का, बातिल का नाम बड़ा खूबसूरत सा रख देते हैं और ये समझते हैं कि अब ये चीज बहुत अच्छी हो गई। मिसाल के तौर पर खमर, खमर कहते हैं शराब को। तो आप शराब को कहें कि भाई ये रूह को तरोताजा करने वाला ड्रिंक है। शराब को आप ये कहें कि रूह को ताजगी बख्शने वाला ये मशरूब है, ड्रिंक है। तो शराब की हैसियत नहीं बदलेगी, रहेगी वो शराब ही, रहेगा वो हराम ही, चाहे वो आपकी रूह को कितनी ही ताजगी बख्शे। बहुत से लोग शराब को इस तरह जायज समझते हैं कि अगर हमने थोड़ी मिकदार में पी कि जिससे नशा न चढ़े तो ये जायज है, चूंकि इससे रूह के अंदर बड़ी ताजगी पैदा हो जाती है, इंसान फ्रेश फ्रेश सा महसूस करता है। और अगर नशा चढ़ जाए तो ये गलत है, नशा चढ़ना गलत है। कुछ लोगों ने ऐसी भी तावील की है, खुसूसन कुछ नीम मजहबी शायरों ने, यानी शायरों को शराब का बड़ा शौक होता है, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की तावील कर दी कि शराब भी चल जाए और ये भी ना लगे मजहब का कि भाई मजहब की कोई बात के देखो शराब पीते हैं। तो चाहे आप शराब का नाम कैसे ही रख दें, रहेगी वो हराम ही। ऐसे ही आप रिबा, रिबा कहते हैं यूजरी अंग्रेजी में, उसका नाम आज के दौर में बैंक इंटरेस्ट रख दिया गया। इंटरेस्ट किसको कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं प्रॉफिट को, यानी नफे को। तो नफा तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपने यूजरी का नाम इंटरेस्ट या नफा रख दिया, बैंक का नफा, तो और नफे में कोई मसला नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूजरी यानी रिबा वो हलाल हो गया। रिबा रहेगा हराम ही, चाहे आप उसका नाम कुछ भी रखें, रहे, उसकी हकीकत नहीं बदलेगी। तो इसी तरीके से रिश्वत को चाहे आप हदिया कहें, रहेगी वो रिश्वत ही। तो बिल्किस ने रिश्वत भेजी, नाम रखा हदिया, और वो चेक करना चाह रही है, हजरत सुलेमान का इम्तिहान हो रहा है कि हजरत सुलेमान इस पर क्या रिएक्ट करते हैं और क्या रद्द अमल करते हैं। हजरत सुलेमान के पास जब ये हदिया पहुंचा और वो उसका कासिद, बिल्किस का कासिद ये लेकर आया, तो हजरत सुलेमान ने फौरन नागवारी का इजहार किया, कहा तुम दूननी बिमाल, तुम मेरी माल से इमदाद करना चाहते हो। फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, खुदा ने जो मुझे दिया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया है। बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून, तुम ही रहो खुश अपने हदियों में, अपने माल दौलत में तुम खुश रहो, हमें तुम्हारे हदिये की कोई जरूरत नहीं है। हजरत सुलेमान ने फौरन समझ लिया कि यह हदिया नहीं बल्कि रिश्वत है और उसको रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद एक वाज़ेह पैगाम दिया मलका बिल्किस को कि इरजी इलैहिम, वापस जाओ और मेरा पैगाम लेकर जाओ। फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा वलनुखरिजन्नहुम मिनहा अज़िल्लतन वहुम सागिरून, कि उनके पास जाओ, क्योंकि अब हम उनके पास ऐसा लश्कर लेकर पहुंचेंगे जिसके मुकाबले की उनमें ताब नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी, और उन्हें वहां से इस तरह निकालेंगे कि वो जलील होंगे और मातहत बनकर रहेंगे। अब आप ये देखें कि हुदहुद को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो ये थी कि लेटर डालना है, और लेटर डालकर ये भी देखना है कि वो बात क्या कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट आकर देनी है। अब बिल्किस ने जब अपने दरबारियों को जमा किया तो क्या कहा? उसने कहा था कि जब बादशाह किसी बस्ती में जाते हैं तो उस बस्ती को तबाह बर्बाद कर देते हैं और जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं वो जलील बन जाते हैं। ये थी बिल्किस की वीकनेस, उसकी कमजोरी, कि वो मुअज़्ज़ज़ लोगों को जलील बना हुआ नहीं देख सकती। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी इस कमजोरी को समझ लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम महज अल्लाह के नबी भी हैं, बादशाह भी हैं, इसलिए जाहिर है कि जब वो डिप्लोमेसी का जवाब उसी लैंग्वेज में देंगे, उसी अंदाज से देंगे। तो हजरत सुलेमान ने इस चीज को समझ लिया और वही अल्फाज कहे कि हम ऐसा काम करेंगे कि जो बाइज्जत लोग हैं वो जलील बन जाएंगे। लनुखरिजन्नहुम मिनहा अज़िल्लतन वहुम सागिरून, उसी कमजोरी को भाप कर हजरत सुलेमान ने जवाब दिया। तो खैर ये लोग पहुंच गए, कासिद और बिल्किस को खबर दी। अब उसके बाद बिल्किस को अंदाजा हो गया कि जंग करेंगे तो मारे जाएंगे, बेहतर यह है कि वहां पर ताबेदार बनकर पहुंच जाओ हजरत सुलेमान के पास, देखते हैं कि आगे क्या होता है। और उसने अपने आने की खबर दे दी कि हम लोग आ रहे हैं। अब यहां से सीन चेंज होता है। वो सीन इस तरीके से कि काला या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी
मुस्लिमीन کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اے درباریو تم میں کون اس عورت کا تخت لے کر آئے گا قبل اس کے کہ وہ تابع بن کر ہمارے پاس آئیں. ان کے آنے سے پہلے ان کا تخت کون لا سکتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ بلقیس کا جو تخت ہے کہ جس کا ڈسکرپشن ہدہد نے بیان کیا تھا کہ وہ بہت بڑا ہے، اس تخت کو یہاں لایا جائے پہلے. کیوں؟ تاکہ حضرت سلیمان اس کو یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ بلقیس کے پاس جو طاقت ہے وہ کچھ نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت دی ہے، ایسی طاقت جو انسان کے بس سے باہر ہے، جس سے بلقیس کو فوری طور پر ایک مرتبہ ہی دیکھ کر اندازہ ہو جائے کہ وہ کس سے ڈیل کر رہی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کون لا سکتا ہے؟ تو ایک جن بولا، قال عفریت من الجن، ایک قوی الہیکل قوی الجثہ یعنی بہت طاقتور جن، چونکہ جن بھی تابع تھے، اس نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، میں آپ کے پاس آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا اور میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں، میں امانت دار بھی ہوں. چونکہ جو تخت ہے بلقیس کا اس میں ہیرے جواہرات زیور وغیرہ کیا کیا لگے ہوئے ہیں، تو میں کچھ چراؤں گا نہیں، امانت دار ہوں، اس کا ٹرسٹ کیجئے اور آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا. بلقیس کا لشکر وہاں سے چل چکا ہے. تو ایک اور دربار میں شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت یہاں لا کر رکھ دوں گا، اور اچانک وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے موجود تھا. اب یہ شخص کون ہے؟ اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے مفسرین کی کہ یہ شخص ایک نیک اور صالح اللہ تعالیٰ کے بندے تھے جن کا نام تھا آصف بن برخیا، اور ان کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا. کتاب سے مراد ہے تورات اور زبور، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب مقرب بندے تھے، بڑے نیک بندے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا تھا. اس دعا کے نتیجے میں فرشتوں نے وہ تخت لا کر فوری طور پر حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا. ایک رائے تو یہ ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، بس ایک رائے ہے. ہو سکتا ہے کہ ببلیکل نریشنز میں یعنی بائبل وغیرہ میں کہیں اس کا تذکرہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے کہ بھئی ہمیں اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، ہم اس کو نہ ویریفائی کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو جھٹلا سکتے ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رائے بڑی معقول ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ الذی عنده علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا یعنی خود سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی سے زیادہ علم ان کی قوم میں کسی اور کے پاس نہیں ہوتا. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دراصل جنوں کا غرور توڑنا چاہتے تھے کہ ان جنوں کو یہ غرور ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو زیادہ طاقت دی ہے. حضرت سلیمان پہلے یہ دعا کر چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، اور اس دعا کے نتیجے میں خدا نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں پر رکھ دیا. تو اس عنده علم من الکتاب سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور امام رازی کی یہ رائے مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے. بہرحال وہ تخت وہاں پر آ گیا، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تخت دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے پروردگار کا، میرے خدا کا مجھ پر بڑا احسان ہے. وہ میرا امتحان لیتا ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا امتحان لیتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنوں یا میں ناشکرہ بنوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو خدا کا شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے یہ کام کرتا ہے. ومن کفر، اور جو خدا کا ناشکرہ ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے. اس آیت میں ایک زبردست پیغام حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. وہ یہ کہ جب آپ کوئی بھی چیز اچھی جس کو آپ اچھا سمجھیں اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھیں، چھوٹی ہو بڑی، مثلا آپ نے کوئی مکان بنایا، آپ نے کوئی دکان بنائی، آپ نے کوئی گاڑی خریدی، آپ نے سائیکل خریدی، ٹھیک ہے، آپ کو جاب، آپ کے ہاں آپ کی ملازمت لگی، آپ نے کوئی بزنس شروع کیا، یہ سارے آپ کے اچیومنٹس ہیں، یہ آپ کی زندگی کے مائل سٹونز ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے. یا مثلا آپ نے اپنی کالج کی، اپنی یونیورسٹی کی، اپنے مدرسے کی، کہیں کی کوئی تعلیم مکمل کی، آپ فوراً ماشاء اللہ یا ھذا من فضل ربی کہیے، اس چیز کا اظہار کیجئے کہ آپ
دراصل اپنے طور پر یہ کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے، انسان اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا، خدا اسباب مہیا کرتا ہے تو انسان وہ چیزیں کر پاتا ہے۔ اگر خدا آپ کو مثلا آپ یہ کہیں کہ بھائی پوری دن رات میں نے محنت کی، میں راتوں کو اٹھتا تھا، پوری رات پڑھتا تھا، دن میں بھی میں پڑھتا تھا، رات میں 1 آدھ گھنٹہ میں سو لیتا تھا، میں نے اس طریقے سے پڑھا ہے، اب میں کامیاب ہو گیا اور بہترین مجھے ملازمت ملی ہے، تو اس کا بھی کریڈٹ میں خدائی کو دے دوں، محنت کی ساری میں نے، کریڈٹ دے لے خدا، یہ کیا بات ہوئی؟ ھذا من فضل ربی کیوں کہوں میں؟ کسی آدمی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے محنت آپ نے کی ہے، لیکن اس محنت کی توفیق آپ کو، یہ چیز آپ کے ذہن میں ڈالی کس نے ہے کہ آپ کو خدا، آپ کو محنت کرنی چاہیے، چونکہ دوسرے لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے، آپ کے ذہن میں آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ اسپیشل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسپیشل بنایا ہے۔ بہت سے لوگ محنت کر لیتے ہیں، لیکن محنت کرتے ہیں، ذہن ان کا نہیں ہوتا، کتنی محنت کریں آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہے، اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، ذہن دیا ہے اور موقع دیا ہے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ کہ محنت کرتے ہیں، لیکن ان کا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا خاندان ان کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، چونکہ خاندان کے پاس وسائل اور ذرائع نہیں ہے، کوئی مثلا گھر نہیں ہے، اب گھر نہیں ہے تو فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں، فٹ پاتھ پہ ہیں تو محنت کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس پرسکون ماحول نہیں ہے، گھر میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تو زندگی میں سکون نہیں ہے، جب سکون نہیں ہے تو آپ محنت کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں سکون دیا، آپ کو ذہن دیا ہے، انٹیلیجنس دی ہے، آپ کو محنت کا شوق اور جذبہ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی فیملی سپورٹیو ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ خدا کر رہا ہے، یہ خدا ان اسباب کو آپ کے لیے مہیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ محنت کر کے مثلا آپ کے نمبر آ گئے ٹاپ رینک میں، یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو جاب مل جائے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کامیاب انسان بن جائیں؟ پڑھ لیا آپ نے، دنیا میں ایک سے ایک ڈگری والے پڑھے ہیں اور سڑک پر گھوم رہے ہیں، لیکن خدا نے آپ کو منتخب کیا کہ چلو بھائی اس کو اچھی ملازمت بھی دلوا دیتے ہیں، یا اس کو اچھا بزنس کرا دیتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، خدا کی طرف سے طے کردہ ہے، تو اس میں ایک انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کو یہ ایسا ہے کہ خدا نے راستہ دکھا دیا، اب وہ چلا ہے اس راستے پر، لیکن اگر خدا راستہ نہ دکھاتا تو وہ کبھی بھی چل نہیں سکتا تھا، اس لیے کریڈٹ پورا کا پورا خدا ہی کو جائے گا۔ ھذا من فضل ربی کہنا چاہیے، چونکہ جو یہ کہے گا وہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، اور خدا کا شکر ادا کر کے کوئی ایسا نہیں کہ خدا بڑا خوش ہو رہا ہے دل و دل میں کہ بھائی میری تعریف ہو رہی ہے، خدا ان جذبات سے بے نیاز ہے۔ تو شکر کرو گے تو برکت پاؤ گے، شکر نہیں کرو گے اور کریڈٹ خود لینا چاہو گے، ناشکراپن کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے، ایسا نہیں کہ اس کو برا لگے گا، تم اپنا نقصان کرو گے، برکت نہیں ہوگی تمہارے کاموں میں، جو برکت ہوتی ہے وہ شکر ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ خیر، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ عرش آ گیا، اب حضرت سلیمان نے ایک کام کیا، وہ یہ کہ اپنے لوگوں سے کہا نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون، کہ اس کے تخت کو تھوڑا سا اجنبی بنا دو، تھوڑا بدل دو، اس کے اندر کچھ ماڈیفیکیشنز کرو، اور اب ہم دیکھیں گے کہ یہ اپنے تخت کو پہچان جاتی ہے یا نہیں۔ یہ ماڈیفیکیشن کیوں کروایا حضرت سلیمان نے؟ کیا ضرورت تھی؟ بڑی یعنی ایک تخت آ گیا، اس کو یہی تو یقین دلانا تھا نا کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تخت تمہارے پہنچنے سے پہلے یہاں پہنچ گیا، تو وہ تو یقین اس کو آ جاتا۔ اب اس میں ماڈیفیکیشن کرانے کی کیا ضرورت ہے کہ تھوڑا سا اس کو بدل دو؟ اس کی وجہ ہے، اس سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی کر رہے ہیں وہ خدا کی مرضی سے کر رہے ہیں، چونکہ نبی تو ہر چیز خدا کی مرضی سے کرتا ہے۔ یہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، وہ پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی؟ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری قوم کے پاس ایک دین آیا تھا، اور وہ دین خدا کا جو دین ہے تم نے اس کو ماڈیفائی کر دیا، اس میں تبدیلی کر دی، خدا کی عبادت کرنے کے بجائے تم سورج کی عبادت کرنے لگے۔ اسی طریقے سے ہم نے تمہارے تخت میں، تمہارا جو تھرون ہے، عرش ہے، اس میں ہم نے ماڈیفیکیشن کر دیا۔ اب ہم یہ بتاؤ کہ تم اس کو پہچان پا رہے ہو یا نہیں؟ جس طریقے سے تم نے اپنے دین کو بدل دیا، اب یہ دین اپنی شناخت کھو چکا، اس دین کی اب وہ حیثیت نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ دین تو اصل تھا خدا کی عبادت والا، اس میں تم نے سورج کی عبادت کو شامل کر دیا، تو اس کی جو حیثیت تھی قابل قبول ہونے کی یا حق ہونے کی، وہ حیثیت ختم ہو گئی، اس کی شناخت ختم ہو گئی، اس کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی، بالکل ایسے ہی جیسے تمہارے اس عرش کی آئیڈینٹی بدل گئی اور ختم ہو گئی۔ یہ پیغام دراصل
ایک سائلنٹ میسج حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس ملکہ کو دینا چاہتے تھے. بہرحال وہ ملکہ آئی, حضرت سلیمان نے پوچھا یہ تمہارا ہی تخت ہے کیا؟ اہکذا عرشک, یہ ایسا ہی ہے جیسے تمہارا. تو وہ ملکہ پہچان بھی رہی تھی اور یہ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی کہ یہی ہے. کہنے لگی کہ کأنہ, لگتا تو بالکل ویسا ہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ آپ کی سچائی کا, اور ہم سر جھکا چکے تھے. یعنی آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ اس میں ماڈیفیکیشن کریں, میں پہچان گئی آپ کون ہیں, ہم تو سر جھکا کر آپ کے سامنے آئے. تو یہ پیغام دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بلقیس کی, ملکہ سبا کی تعریف کرتا ہے, کہتا ہے کہ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ, چونکہ وہ ایک بڑی حکمت والی عورت تھی, اس نے جنگ کا راستہ اختیار نہیں کیا, بڑی زبردست عقل مندی کے ساتھ اس نے اس معاملے کو سمجھا اور اس معاملے کو ریئیکٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں بلقیس یا ملکہ سبا جو کفر کر رہی تھی وہ اس لیے کر رہی تھی کہ اپنے ماحول سے متاثر تھی. اگر وہ ماحول سے متاثر نہ ہوتی اور اپنی عقل کا استعمال کرتی تو وہ تو مسلمان ہو چکی تھی. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی اور ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی. انہا کانت من قوم کافرین. آپ آج بھی دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں, آپ کو مل جائیں گے, جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر لیں چونکہ انہوں نے اسلام کو سمجھ لیا ہے یا وہ اسلام کو سمجھنے کے پروسیس میں ہیں, لیکن ماحول کا اثر ہے, ان کے گھر والے ہیں, ان کے دوست ہیں, ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے اس راستے کو کا انتخاب کر لیا تو ہمارا تو کمیونٹی بائیکاٹ کر دے گی, ہم اپنے گھر والوں سے دور ہو جائیں گے, ہمارے گھر والے ہم کو نکال دیں گے, ہمارے دوست احباب ہم سے دور ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے, اس خوف سے اور اس ڈر سے وہ حق کو قبول نہیں کرتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری ان کے ساتھ, یعنی کسی آدمی کے زندگی میں اگر ایسا ہو تو ایک ٹیمپریری چیز ہوتی ہے. یعنی آپ یہ تصور کریں کہ آپ کو آپ کے دوستوں نے چھوڑ دیا, آپ کو آپ کے بھائیوں نے, بہنوں نے, والدین نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ چند مہینوں کے لیے, چند سالوں کے لیے آپ کو وہ چھوڑ دیں, لیکن اولاد ہوتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر والدین یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر تم اپنی بات سے نہیں ہٹ رہے ہو تو کوئی بات نہیں ہے, اور آپ کا ریئیکشن بھی یہ طے کرتا ہے, آپ کا جو رد عمل اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے یہ بھی یہ طے کرتا ہے کہ وہ آپ کے اس میسج کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. اگر آپ اسلام قبول کرنے کے بعد مثلا اپنے والدین کی خدمت زیادہ کرنے لگے, چونکہ یہی اسلام کا حکم ہے, اپنے والدین کی خدمت زیادہ کرنے لگے, تو وہ کون والدین اور پیرنٹس ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو بڑا خراب ہو گیا, آپ ان کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا خراب ہو گیا. تو سال, 1.5 سال, 2 سال کے بعد یہ ضرور لمحہ آئے گا کہ آپ کے والدین آپ کو ایکسپٹ کر لیں, چاہے وہ خود آپ کا دین ایکسپٹ نہ کریں لیکن آپ کو ایکسپٹ کر لیں. لیکن تصور کیجئے کہ وہ آدمی تصور کرے کہ ایک شخص 2 سال کے لیے ایک پریشانی میں مبتلا ہے, اور لیکن وہ حق کے راستے پر ہے, سچائی کے راستے پر ہے. 2 سال کی پریشانی آئی, اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. لیکن اگر وہ اپنی اس 2 سال کی پریشانی کی وجہ سے حق کے راستے سے ہٹا رہا اور اس نے حق کا راستہ نہیں چنا, سچائی کا راستہ نہیں چنا, اور اس کی موت آ گئی, اب جو اس کے ساتھ پریشانی آنے والی ہے وہ 2 سال کی نہیں ہے, وہ 200 سال کی بھی نہیں ہے, وہ 2000 سال کی بھی نہیں ہے, بلکہ وہ ایٹرنل ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو یہ انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو چند دن کی پریشانی مول لے کر سچ کے راستے پر چلنا ہے یا اس کو جھوٹ کے راستے پر رہنا ہے اور ہمیشہ کی پریشانی کو اپنے سر باندھے رہنا ہے. تو یہ انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے. چیلنجز آنے ہیں, انبیاء کے راستے میں آئے ہیں, لیکن ان چیلنجز سے گھبرانا نہیں چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بلقیس کے بارے میں یہ کہا کہ چونکہ وہ ایک غیر مسلم قوم سے تعلق رکھتی تھی تو اس ماحول کی وجہ سے دراصل ایسا ہوا. تو یہاں میں اس قصے کو یہی ختم کرتا ہوں. ایک آیت اور ہے لیکن پوائنٹ اس کا بھی یہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طاقت, اپنی قوت اور اپنی عظمت اور اللہ تعالیٰ نے جو انعام حضرت سلیمان پر کیا تھا وہ سب دراصل بلقیس کے سامنے رکھ دیا, اور بلقیس نے اس کے بعد ملکہ سبا نے اسلام قبول کر لیا. اب ببلیکل جو نیریشنز ہیں, بائبل وغیرہ کی روایت, اس میں آتا ہے کہ اس کے بعد شادی ہو گئی, یعنی اس طرح جیسے ایک ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے. یہ اس قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا, حدیثوں میں اس کا کہیں صحیح حدیثوں میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے, اس لیے ان باتوں سے بچنا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ بلقیس کا نکاح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا یا نہیں ہوا. یہ مقصد, ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ بات کرنے لگتے ہیں تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ اچھا سارا مسئلہ یہ تھا. بھائی مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ دعوت تھی. بلقیس نے اسلام قبول کیا اپنی قوم کے ساتھ, یہ مقصد تھا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اس پورے جو سٹوری ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی قوت دی ہے کہ وہ پرندوں چرندوں اور جانوروں کی، جنوں کی زبان کو سمجھتے تھے، لیکن اور دنیا کی سب سے بڑی حکومت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی، لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے تو اس حکومت کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس مشن کو پیچھے نہیں کیا. ان کا مشن تھا دعوت دینا. تو انہوں نے ان کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ ایک حکومت ہے جو شرک کو پروموٹ کر رہی ہے تو انہوں نے فوراً ایکشن لیا، اور وہ حکومت تمام کے تمام لوگ اور یعنی رعایا بھی اور حکومت کے افراد بھی سب اسلام میں داخل ہو گئے. تو حضرت سلیمان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کی دولت کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، مقصد یہ تھا کہ دعوت ان میں کی جائے. اور یہی ہر مسلمان کا مقصد زندگی کا ہونا چاہیے کہ میں جو امانت خدا نے مجھے دی ہے قرآن کی شکل میں، رسول اللہ کی سنت کی شکل میں، کلمے کی شکل میں، وہ امانت غیر مسلموں کے تک، یعنی ان لوگوں تک کہ جو اس امانت سے محروم ہیں، جانی چاہیے. باقی یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اس امانت کو کیسے ریسیو کریں اور کیسے ری ایکٹ کریں، یہ ان کی مرضی ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان پہلے تو خود ہی نہیں سمجھتے، اور اگر تھوڑا بہت سمجھ بھی لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، یعنی ہم اس کے سول اونر ہیں اور ہم ہی اس کے مالک ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اس دولت کو شیئر کریں. یہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ ہم نے بنا دی ہے کمپنی، یہ غلط ہے. اور یہی دراصل حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قصے کا خلاصہ ہے کہ اسلام کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ اس آرگنائزیشن میں صرف ہم خیال لوگ آئیں گے، یا ایک نسل کے لوگ آئیں گے، یا ایک قوم کے لوگ آئیں گے، یا ایک زبان کے بولنے والے لوگ آئیں گے، بلکہ یہ ایک عالمگیر مذہب ہے، پوری عالمی مذہب ہے. آپ ہمالیہ کی چوٹی میں بسنے والے لوگ ہیں، وہاں تک بھی اس دین کو پہنچائیں گے، اور امیزون کے جنگل میں رہنے والے ہیں تو ان تک بھی یہ دین پہنچنا چاہیے. اور ہو یہ رہا ہے کہ ہمالیہ کی چوٹی اور امیزون کے جنگل کو تو چھوڑیں، ہمارے پڑوس میں جو بستا ہے ہم اس کو بھی دین کا پیغام نہیں دے پاتے. اور ایک چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ یہ کہ حضرت سلیمان نے کل بتایا تھا، ہدہد کا اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو منتخب کیا ہے جو ملکہ سبا ہے اس کی ہدایت کے لیے. اللہ چاہتا تو کوئی اور پرندہ بھی، مثلا کوا ہے، چیل ہے، ان کو بھی منتخب کر سکتا تھا. لیکن اگر آپ ہدہد دیکھیں، بڑا خوبصورت پرندہ ہے، بہت خوبصورت، دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے، اس کے سر کے اوپر تاج بنا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے اس کے ذریعے کہ جب ایک داعی یعنی دین کی دعوت دینے والا میدان میں اترتا ہے تو اس کا جو اپیرنس ہے، اس کی جو وضاقت ہے، اس کا جو لباس ہے، اس کا جو پہناوا ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا نفرت نہ کرے. یعنی اپنی ناک پر وہ ہاتھ نہ رکھ لے کہ بڑی بدبو آ رہی ہے اس میں سے. بھائی جب آپ کا گھر صاف نہیں ہوگا تو آپ کے یہاں مہمان آ کر ٹکے گا کیسے؟ آپ کو اپنا گھر صاف کرنا ہوگا. اب ہوتا یہ ہے، یعنی ایک تو ہے ذہن کی صفائی اور ایک ہے ظاہری صفائی. میں ظاہری صفائی کی بات کر رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے علاقے میں چلے جائیں کہ آپ کو ٹھیک ٹھاک گندگی مل جائے گی مسلمانوں کے علاقے میں. میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے علاقے سارے گندے ہوتے ہیں، یہ کچھ علاقوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس چیز کا اثر پڑتا ہے، سامنے والا دیکھتا ہے کہ بھائی اگر ان کے مذہب میں طہارت کی یعنی پاکی کی اور صفائی کی اتنی ہی تعلیم ہے تو یہ صفائی اور پاکی کرتے کیوں نہیں ہے؟ اس کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ صفائی نظر نہیں آ رہی ہے اور بدبو آ رہی ہے ان کے جسم سے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مسلمان ایسے ہی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو وہ اس امانت کو ڈیلیور کر ہی نہیں سکتا، جو کہ سامنے والا آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو آپ جو بہتر سے بہتر خدا نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ جب دین کی دعوت دیں تو اس نعمت کو اختیار کریں اور طہارت اور نظافت کے ساتھ آپ سامنے والے کے پاس جائیں. جب آپ کا ظاہر صاف ہوگا اور پاک ہوگا تو باطن بھی آپ کے متاثر ہوگا، اور ظاہر اور باطن جب دونوں میں یکسانیت ہوگی تو سامنے والا آپ کی بات کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بات کے اندر اثر ڈالے گا. یہ چند چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور بحیثیت مسلمان ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کم سے کم 2 یا 3 اپنی مہینے 2 مہینے میں 2 یا 3 غیر مسلموں تک بات پہنچا دے. بات پہنچانا اصل ہے، بات قبول کروانا اصل نہیں، صرف بات پہنچا دے. سامنے والا زیادہ زیادہ آپ کا مذاق اڑائے گا نا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی بنائے اور ہم اپنی ذمہ داری کو، جو امانت ہمیں دی گئی ہے، ہم اس کو پورا کریں. تو یہ آج کا خلاصہ ہے، اور انشاءاللہ اب ہم آپ کے سوالات لے لیتے ہیں. اچھا، وہ جو سب سے پہلا سوال آنا تھا وہ بھائی دوبارہ بھیج دیں آپ.
میں کل بتا چکا ہوں خطری مزاحد کے لوکیشن بلقیس کی یمن کا علاقہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام دا ہولی لینڈ یعنی فلسطین میں تھے. اچھا، ایک صاحب سوال کر رہے ہیں، آئی ایم ہائڈنگ فیتھ فرام مائی اسٹرکٹ فیملی. میں نے ان کو آئیڈل ورشپ سے تو روکا ہے، اب وہ ایٹ لیسٹ ایک گاڈ میں مانتے ہیں. تو مائی کوشچن از، گاڈ از ون کی گواہی، گاڈ از ون کی گواہی دے بٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو؟ اچھا اوکے، سوال یہ ہے کہ اگر ایک خدا کی گواہی تو دے دی جائے لیکن رسول کی گواہی نہ دی جائے تو کیا ہوگا؟ اسلام اصل میں پورا پیکج ہے. آپ اگر اپنے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو آپ یعنی اس کا یقین رکھنا ضروری ہے. آپ اگر کسی مصلحت کی وجہ سے اپنی اس فیتھ کو ہائڈ کیے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنا نام بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو ہائڈ کرتے رہیے اور اپنے دین کے اوپر چلتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. رہی بات آپ کے خاندان کی، آپ نے ان کو آئیڈل ورشپ سے روک دیا، بہت اچھی بات ہے. دیکھیے، دعوت کا کام اس طرح ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو گھر والے ہیں یا آپ کا جو سرکل ہے وہ بس پہلے ہی دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیں. نہیں، اگر وہ لا الہ الا اللہ تک آج آ گیا، ہو سکتا ہے کہ آج سے 5 سال کے بعد محمد رسول اللہ تک بھی آ جائے، کم سے کم، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہی دین کی دعوت ہے. قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے کہیے، یعنی کرسچن اور جوز سے، کہ چلو جو پہلے کامن چیزیں ہیں اس پر تو بات کر لیتے ہیں. وہ کامن چیزیں کیا ہیں؟ کہ ہم خدا کے علاوہ کسی چیز کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی ہم صرف ایک خدا کو مانیں گے. تو یہ کامن چیز تھی. تو آپ نے اگر اپنی فیملی کو اس طریقے سے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یو آر ان رائٹ ڈائریکشن، اور آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے. ہاں، آہستہ آہستہ آج سے 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، جب ایک خدا کی بات ان کے دل میں راسخ ہو جائے، پیوست ہو جائے، اب بات یہ ہوگی کہ ہم نے ایک خدا کو پہچانا کیسے؟ تو وہ پہچانا اس طریقے سے کہ قرآن میں ہے. اچھا، یہ قرآن آیا کیسے؟ رسول کے ذریعے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات ہوتی ہے. اچھا، ہنی سنگھ کہہ رہے ہیں، بھائی وہ جو صاحب تھے نا، کیا نام ان کا، شروع میں جن کا کوشچن آ رہا تھا، وہ میں ان سے کہہ رہا ہوں دوبارہ پوسٹ کر دیں، مجھے آپ کا کوشچن نہیں مل رہا ہے. ہنی سنگھ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بتائیے، میں نے مرنے کے بعد جنت اور جہنم میں جو بھی جاتا ہے وہ کتنے سمے کے لیے جاتا ہے؟ اف یو آسک می آئی ڈونٹ بلیو ان اینی گاڈ. ٹھیک ہے، ہنی سنگھ، اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں جو جائے گا، مطلب جو عقیدہ ہے اسلامی اور واضح عقیدہ ہے، جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. ایک مرتبہ جائے گا تو واپس نہیں نکلے گا، نعمت دے کر اس سے چھینی نہیں جائے گی. جہنم میں جو جائے گا وہ 2 طرح کے لوگ ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو ان کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو وہ اپنے گناہ کی سزا بھگت کر، اب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کتنے سال کی اور کتنے عرصے کی سزا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہیں بھی. وہ چونکہ یہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ کتنے عرصے کے لیے رہیں گے. دوسرا گناہ وہ ہے کہ جو عقیدے کی وجہ سے، یعنی خدا کا انکار یا خدا کے ساتھ شرک کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہیل فائر میں رہے گا، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا. اچھا، انوپ کمار ٹھاکر کہہ رہے ہیں کہ از ہیون فار اسلام اینڈ ادر ریلیجنز آر سیم. یہ کوشچن بھی ایک دلچسپ کوشچن ہے. دیکھیے، ہیون کا جو تصور ہے، جنت کا جو تصور ہے، وہ تقریباً برابر ہے مختلف مذہبوں میں. یعنی ایک ایسی دنیا کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اور وہاں نہ غم ہے، نہ برائی ہے، نہ وہاں کوئی ڈر ہے، اور جو انسان چاہتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. ایک ایسی دنیا کا نام جنت ہے. اس کا تصور ہر مذہب میں ہے، اور یہاں تک کہ ہندوازم میں بھی ہے، جبکہ وہ ری انکارنیشن میں بلیو کرتے ہیں. اور اسلام میں تو خیر اس کا عقیدہ ہے ہی، کرسچینٹی میں بھی ہے، جوڈازم میں بھی ہے. ان تمام مذہبوں میں اس کا یہ مشترکہ، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے.
अच्छा, ऋषभ राज कह रहे हैं कि आपसे बात करनी है। बिल्कुल आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझको मेरे फ़ेसबुक पेज पर आ जाइए और मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब दूँगा। हनी सिंह सवाल कर रहे हैं, कहाँ गया भाई आपका सवाल? चला गया ऊपर। अच्छा, सर व्हाट कॉज़्ड द बिग बैंग? क्या गॉड बिग बैंग के होते ही वजूद में आया? हनी सिंह का क्वेश्चन ये है कि अम, अच्छा मैं अभी आपका जवाब देता हूं। एक सवाल और आ गया है ब्रदर मुफ्ती, ये कुंदन सोनी है। इफ अल्लाह सेट न्यू most of the people will go to hell, then why did he create them? If a principal already knew that the students will surely fail, then why will he give him admission? Good question. ये देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई, लोग जो है वो दिलचस्पी से सुन रहे हैं। पहले मैं पहले क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं, उसके बाद फिर मैं अभी जो मैंने क्वेश्चन डाला था उसका जवाब देता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि खुदा बिग बैंग के होते ही वजूद में आ गया? नहीं, खुदा बिग बैंग का कॉज है। कॉज को इफेक्ट से पहले होना है। तो ऐसा नहीं है कि बिग बैंग हुआ तो खुदा हुआ। खुदा तो हमेशा से है, उसका कोई बिगिनिंग नहीं है, वो बिगिनिंग लेस है। और उसकी मर्जी से जब उसने टाइम का आगाज करना चाहा, वक्त का टाइम यानी वक्त किसी जो सीरियल टाइम है, जब इसका आगाज करना चाहा तो वहीं से बिग बैंग का आगाज हुआ। टाइम का आगाज, बिग बैंग का आगाज दोनों साथ है। तो अल्लाह ताला टाइम लेस है, डायरेक्शन लेस है, स्पेस लेस है और वो बॉडी लेस है। तो उसको किसी जगह की जरूरत नहीं है, स्पेसलेस यानी किसी जगह की जरूरत नहीं है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि बिग बैंग हुआ तो खुदा मौजूद हुआ। हाँ, बिग बैंग से खुदा की खुदाई का इजहार हुआ, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन खुदा हमेशा से है, हमेशा रहेगा। दूसरा सवाल ये था कि भाई अगर अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे तो अल्लाह ताला ने फिर बनाया ही क्यों? ये एक सवाल बड़ा अहम है और बहुत से लोगों के जहन में आता है। देखिए, अल्लाह ताला ने ये उसूल नहीं तय किया। ये जो आप समझ रहे हैं ना कि अल्लाह ने ये एक प्रिंसिपल बना दिया, ये कायदा बना दिया कि भाई ऐसा होगा कि मैं जो हूं 100 स्टूडेंट में से 90 को मसलन एक प्रिंसिपल है किसी स्कूल का, वो ये जाब्ता बना दे कि जो 100 स्टूडेंट मैंने यहां दाखिला लेंगे तो उसमें से मैं 90 को तो करूंगा फेल और 10 को करूंगा पास। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई फिर तुमने दाखिला 100 का क्यों लिया है जब तुम्हें 90 को फेल करना है? एक तो ये है तरीका। एक ये है कि उसके यहाँ 100 स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया, लेकिन वो जो हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है उसको अपने एक एक स्टूडेंट की बड़ी गहराई के साथ खबर है। उसको मालूम है कि कौन मेहनत करने वाला है, कौन खेल खेल खिलंडर करने वाला है। उस गहराई के इल्म की बुनियाद पर वो ये कहता है कि भाई मुझे लगता है कि मेरे स्कूल के 90 स्टूडेंट तो फेल होने वाले हैं और जो 10 स्टूडेंट हैं वो पास होने वाले हैं। तो इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने 90 का दाखिला क्यों लिया? वो ये कहेगा भाई दाखिले के बाद पता चला ना। लेकिन ये प्रिंसिपल एक आम इंसान है कि जिसकी लिमिटेड नॉलेज है, वो उस वक्त पता लगता है उसको जब चीजें हो जाती हैं। खुदा की जो नॉलेज है वो अनलिमिटेड है, वो इन्फिनिट है, उसको वाकया होने से पहले मालूम होता है। इसका मतलब, लेकिन करना किसको है? करना उसी आदमी को है। अगर कोई आदमी सीधे रास्ते पर चल रहा है तो वो खुद अपनी मर्जी से चल रहा है। वो खराब रास्ते पर या बुरे रास्ते पर चल रहा है तो वो अपनी मर्जी से चल रहा है। खुदा की नॉलेज हमें मजबूर नहीं कर रही है कि हम सीधे और या उल्टे रास्ते पर चलें। उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल ये है कि आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं। मेरा प्रेजेंट और आपका प्रेजेंट, हम दोनों का टाइम जो है ना वो एक ही है। यानी आप मेरे प्रेजेंट से वाकिफ हैं और मैं आपके प्रेजेंट से वाकिफ हूं। आप जानते हैं कि मैं इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोई खेल खेल रहा हूं या खाना खा रहा हूं या कहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं आप बैठा हुआ आपसे इस वक्त मुखातिब हूं, आपको एड्रेस कर रहा हूं। लेकिन और आप इसको बियॉन्ड एनी डाउट जानते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन मैंने लिया तो ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड है, लाइव है। बियॉन्ड एनी डाउट आप इसको जानते हैं कि मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं। क्या आपके इस जानने की वजह से मैं मजबूर हो गया आपसे बात करने के लिए? मैं अपनी क्या किसी मजबूरी की वजह से बात कर रहा हूं? नहीं, मैं अपने इख्तियार और अपने चॉइस से बात कर रहा हूं इस वक्त आपसे। तो अगर आपके जानने के बावजूद और यकीनी तौर पर जानने के बावजूद मैं मजबूर नहीं हुआ आपसे बात करके, खुदा टाइम के बाहर है, तो वो टाइम की तीनों यूनिट्स
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों यूनिट्स को इसी तरह जानता है जिस तरह हम टाइम के अंदर रहकर प्रेजेंट को जानते हैं। हम पास्ट को नहीं जान सकते चूंकि वो चला गया, फ्यूचर को नहीं जान सकते चूंकि वो भी आया नहीं, प्रेजेंट में हम हैं इसलिए प्रेजेंट को जान सकते हैं। हम टाइम की एक यूनिट को जानने के बावजूद सामने वाले को मजबूर नहीं समझते। खुदा टाइम की तीनों यूनिट्स को जानता है, तो हम खुदा के इस जानने की वजह से मजबूर कैसे हो सकते हैं? ये इसका जवाब है। तो खुदा ने बनाया है, रास्ता दिखा दिया है, अब हमारी मर्जी है कि हम उस रास्ते पर चले ना चलें। लेकिन चूंकि अक्सरियत नहीं चलती है, तो उसने अपनी नॉलेज की बुनियाद पर यह कहा कि अक्सरियत नहीं चल रही है। अच्छा, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। जी बिल्कुल ऋषभ राज, मैं आपसे इंशाल्लाह फोन पर बात करूंगा, आप मुझे मैसेज कीजिए मेरे फेसबुक पेज पर आकर। अच्छा, यशवंत एक और सवाल कर रहे हैं कि अगर मैं फियर यानी डर की वजह से मेरी फैमिली को दावत न दूं तो मुझे गुनाह होगा? देखिए, हर मुसलमान को दावत देनी है। आपको सिर्फ यानी ये नहीं कि फैमिली ही को, बल्कि आपका जो भी सर्कल है, आप जहां भी जाएं, लेकिन आप हिकमत के साथ चलिए। मुसलमान होने जाने का मतलब ये नहीं कि कल से आप जो है खड़े हो जाएं कि भाई देखो मैंने हक का रास्ता पा लिया, तुम्हें भी इसी तरह चलना है। आपकी जो दावत है ना, वो जबान से ज्यादा अमल से होनी चाहिए, आपके कैरेक्टर और किरदार से होनी चाहिए। आप अगर जबान से दावत देंगे और आपके कैरेक्टर में कोई तब्दीली नहीं आई, तो वो दावत इफेक्टिव नहीं हो सकती। वो दावत इफेक्टिव होगी जब आप इस्लाम पर उसके अखलाक के ऊपर चलना शुरू करेंगे कि आप अपने भाई बहनों का ख्याल ज्यादा रखने लगे, आप अपने पेरेंट्स का ख्याल ज्यादा रखने लगे, आप उनके लिए ऐसे हो गए कि जैसे उनकी जबान से लफ्ज निकला आपने वो कर दिया। अगर आपकी जिंदगी में ये तब्दीली, ये कैरेक्टर, इस्लामी कैरेक्टर आ गया, तो दावत तो आपने दे दी। उनके जहन में आएगा कि भाई ये इतनी पॉजिटिव तब्दीली इसके अंदर आई कैसे है कि अपने माँ बाप के सामने उफ नहीं बोलता, अपने माँ बाप को ये बुरा भला नहीं कहता, अपने माँ बाप की हर बात को सुनता है, उनके सामने आवाज ऊंची नहीं करता। यकीनन कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उसके जहन में चल रही है। वो क्या है, किस चीज ने इसकी जिंदगी को तब्दील किया? तो आपका कैरेक्टर दरअसल आपकी दावत है। अच्छा, ये आपके सवाल का जवाब हुआ। और मैं बार बार कह रहा हूं, वो साहब पता नहीं कहां चले गए, खैर, कि जिनको ये कहा था उन्होंने कि इसी तरीके से शुरू करना है मेरे सवाल के जवाब से, तो उनका जवाब नहीं है, अभी सवाल ही नहीं आया। ओके, तो इस अनुपम कुमार ठाकुर का ये सवाल आ गया कि इस्लाम delivers peace, I know. Then why the great Ashoka changed his religion to Buddhism after he saw so much blood? If Islam is the oldest religion, then why didn't he change his religion to Islam? ये अनूप कुमार ठाकुर का सवाल है कि भाई इस्लाम जो है वो पीस का मजहब है, मैं जानता हूं, लेकिन ग्रेट अशोका ने अपना मजहब बुद्धिज्म कबूल कर लिया था, जबकि उन्होंने बहुत ज्यादा खून खराबा देखा। तो अगर इस्लाम सबसे कदीम मजहब है तो वो इस्लाम कबूल कर लेते। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस्लाम से मुराद क्या है। इस्लाम से मुराद वो नहीं है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले लेकर आए, जो दीन, वो भी इस्लाम है। लेकिन इस्लाम हम उसको भी कहते हैं जो हजरत सुलेमान, जिनका स्टोरी अभी हमने पढ़ी है, हजरत सुलेमान ने जो पैगाम दिया, उनसे पहले हजरत, और उनके बाद हजरत ईसा ने दिया, उसके बाद हजरत मूसा ने, उनसे पहले हजरत मूसा ने दिया, इब्राहिम ने दिया, यूसुफ ने दिया, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया, नूह ने दिया। ये जितने भी पैगाम अंबिया के आए हैं, ये इस्लाम हैं। हाँ, इसमें हुआ ये कि जब वक्त गुजर गया तो उनके फॉलोवर्स ने उसके अंदर तब्दीली कर दी, और उस तब्दीली की वजह से खुदा ने फिर दूसरे नबी को भेजा, तब्दीली हो गई, फिर दूसरे नबी को भेजा, तब्दीली हो गई, फिर दूसरे नबी को भेजा। यही हाल जूडाइज्म में हुआ, यही हाल क्रिश्चियनिटी में हुआ। तो अब अशोक ने क्यों बुद्धिज्म का इंतखाब किया? सबसे पहली बात तो ये देखनी चाहिए कि क्या बुद्धिज्म में ये दावा कि भाई वो सबसे ज्यादा पीसफुल हैं। सबसे पहले तो ये दावा करना कि वो सबसे ज्यादा पीसफुल है, उनके यहां जो है टिट फॉर टैट का मसला ही नहीं है, ये दावा खुद क्वेश्चनेबल है। और खुसूसन जो रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, उसने इस दावे को खोखला कर दिया। दूसरी बात कि अशोक ने अगर कोई काम किया है, तो पहले हमें यह मानना पड़ेगा कि अशोक का हर काम बिल्कुल दुरुस्त था। ठीक है, वो एक ग्रेट वॉरियर, एक ग्रेट किंग था, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि उसने जो भी काम किया वो सही होगा। एक इंसान अपनी जिंदगी में अच्छे फैसले भी लेता है और अपनी जिंदगी में गलत फैसले भी लेता है। तो ये बात। तीसरी बात हमें यह माननी पड़ेगी, जो बुद्धिज्म आज है, ये भी तो हो सकता है कि उस जमाने में जिस चीज को आप बुद्धिज्म समझ रहे हो, उस जमाने में वो इस्लाम हो। आज जिस चीज को आप बुद्धिज्म कह रहे हैं,
चूंकि एक ओपिनियन ये है कि जो बुद्धा थे वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूं कि वो थे, ये पॉसिबल है, खुदा ने हर इलाके के अंदर अंबिया भेजे हैं, हर इलाके के अंदर रसूल भेजे हैं, लेकिन फिर होता यह है कि वो चीजें वक्त के साथ साथ मिट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, उनकी शक्ल बदल जाती है। तो इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाई हुई शरीयत उस जमाने में थी नहीं तो अशोका कहां से कबूल कर लेते, और पहले के जमाने का जो पैगाम था तो हो सकता है कि उन्होंने वही कबूल किया जिसको आप बुद्धिज्म कह रहे हैं। अच्छा, हनी सिंह कहते हैं कि कैन यू एक्सप्लेन टाइम, क्योंकि देर इज नो पास्ट एंड फ्यूचर, सिर्फ प्रेजेंट होता है, अगर माइंड में कुछ रिकॉर्ड न हो तो फिर कहां है पास्ट और कहां है फ्यूचर। नहीं, वो ये बात इसलिए आप कह रहे हैं चूंकि हम सिर्फ अपने प्रेजेंट को जानते हैं, यानी हमारी लिमिटेड नॉलेज है। आप ये कहें कि नहीं सिर्फ टाइम जो है वो यानी सिर्फ प्रेजेंट होता है, पास नहीं होता, तो अगर ऐसा होता तो टाइम ट्रेवल की जो थ्योरी है ना वो कभी भी डेवलप नहीं होती। आप देखें टाइम क्या है, टाइम एक डायमेंशन है। एक जमाना था जब टाइम को डायमेंशन नहीं समझा जाता था, टाइम सीरियल टाइम होता था, सीरियल टाइम यानी पहले 1 मिनट आएगा फिर दूसरा मिनट आएगा, यानी हम जैसे जैसे मूव हो रहे हैं टाइम भी वैसे वैसे चल रहा है। लेकिन फिर आई एक दूसरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके मुताबिक क्या हुआ कि टाइम एक डायमेंशन है, एक फैब्रिक है कि जिसमें ये पूरी यूनिवर्स है। अब उस फैब्रिक में आप दाएं बाएं आगे पीछे जा सकते हैं, जिस तरीके से आप अपने डायमेंशन को इधर उधर कर सकते हैं, ऐसे ही आप टाइम में भी आगे पीछे जा सकते हैं। इसी को हम थ्योरी ऑफ टाइम ट्रेवल कहते हैं। टाइम ट्रेवल पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास उसको करने की एनर्जी नहीं है जितनी एनर्जी उसके लिए चाहिए, लेकिन एक थ्योरेटिकली आप उसको सही मान सकते हैं। उससे आपको अंदाजा लगाएं कि टाइम में पास्ट भी है और फ्यूचर भी है और प्रेजेंट तो है ही। हाँ, हम अगर ये समझें कि भाई नहीं सिर्फ प्रेजेंट होता है चूंकि पास्ट हमें याद नहीं, फ्यूचर हमने देखा नहीं, तो ये तो हमारे एतबार से हुआ। हम तो चूंकि बहुत लिमिटेड पावर वाले लोग हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, खुदा के पास तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इन्फिनिट। तो जिसके पास इन्फिनिट रिसोर्सेज हो तो वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों यूनिट्स को जानेगा, और उसके लिए तीनों यूनिट्स बराबर होंगी, उसके लिए कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई प्रेजेंट नहीं, सारा टाइम बराबर है। ये ऐसा ही है कि आप एक चादर बिछा दें और बाहर खड़े होकर देखने लगे, तो आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छा मुझे इस चादर का ये वाला हिस्सा तो ज्यादा नजर आ रहा है और इधर वाला हिस्सा कम नजर आ रहा है। नहीं, पूरी चादर आपको नजर आएगी। लेकिन अगर उसी चादर के ऊपर आप एक चींटी को रख दें, छोटा सा जानवर है, एक बग, चींटी को चलाएं, तो उस चींटी को पूरे चादर नजर नहीं आएगी, बल्कि जिस हिस्से के ऊपर वो चींटी चल रही है उसको वही पता चलेगा कि यही है बस। चूंकि आप उस चींटी से ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा ताकत वाले हैं, ज्यादा इल्म वाले हैं, बाहर हैं चादर से, तो पूरी चादर देख रहे हैं। खुदा सबसे ज्यादा ताकत वाला है और टाइम की इस चादर से बाहर है, इसलिए इस पूरे टाइम के ऊपर निगाह रखे हुए है। निपुण सैनी एक और सवाल कर रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह मैं मुख्तसर करता हूं, काफी टाइम भी हो गया है। आई नो आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर वाइन इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, के शराब इस्लाम में हराम है, बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह ने जन्नत में शराब को हलाल क्यों किया है? नहीं, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं, इफ क्वेश्चन इज रॉन्ग प्लीज इग्नोर, आपका क्वेश्चन परफेक्ट है। ये सवाल आया है इससे पहले मेरे पास और मैंने एक वीडियो में इसका जवाब भी दिया है, मैं उसी को रिपीट कर देता हूं। शराब इस दुनिया में हराम क्यों है? शराब इसलिए हराम नहीं है कि वो एक ड्रिंक है, वरना तो पानी भी हराम हो जाता। शराब इसलिए हराम है कि वो जहन को खराब कर देती है, वो जहन का कंट्रोल खत्म कर देती है। जो इंसान को अपने जहन के ऊपर कंट्रोल है, उसको ये नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। शराब के नशे में आप, मतलब इसको समझाने की जरूरत नहीं, हर एक आदमी जानता है कि शराबी करता क्या, उसकी हरकतें क्या होती हैं, क्योंकि अपने ऊपर जो कंट्रोल है वो खो देता है। जन्नत में जो शराब है, शराब के माने अरबी में आते हैं ड्रिंक के। जन्नत, उर्दू में हम शराब को कहते हैं वाइन और अरबी में शराब कहते हैं ड्रिंक। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जन्नत में ड्रिंक होगा, लेकिन उस ड्रिंक में मजा तो होगा, नशा नहीं होगा, यानी जो आदमी के जहन को खराब कर दे। इसलिए यह समझना कि भाई जब दुनिया में हराम कर दी और जन्नत में हलाल कर दी, यह समझना गलत है। ये ऐसा ही है कि जैसा कि आप ग्रेप जूस लें, अगर आपको अंगूर का जूस पसंद है तो ठीक है, आपने अंगूर का जूस पिया, मजा आया, नशा नहीं आया। लेकिन अगर आप इसी अंगूर के जूस को थोड़ा प्रोसेस कर दें, अब मजा का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी पिया नहीं है, नशा जरूर आ जाएगा क्योंकि देखा है लोगों को। तो
لیکن کہا دونوں کو شراب جائے گا عربی میں، چونکہ دونوں ڈرنک ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اوکے تو روی گپتا ایک سوال کر رہے، اس کے بعد میں پھر آج ختم کرتا ہوں۔ Who was the first messenger of Allah? Why didn't it mention anywhere؟ کہاں گیا بھائی، ایک دم چلا جاتا اوپر۔ اچھا یہ رہا۔ Who was the first messenger of Allah? Why didn't it mention anywhere? At least one messenger should be around. His name should be revealed. In nature first can never be forgotten, but in Islam it happened۔ آپ کے سوال کو میں بہت صحیح سے سمجھا نہیں ہوں، لیکن اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی پہلا میسنجر کون تھا، تو اللہ کے جو پہلے نبی ہیں وہ حضرت آدم ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پہلے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ قرآن نے، بلکہ جتنے بھی ابراہمک ریلیجن ہیں اس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں۔ اور اب یہ کہ ہمیشہ ہر رسول رہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک نبی چلے گئے تو فوراً دوسرے نبی آ گئے، بلکہ ایسے بہت سارے لوگ یعنی اسلام سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے ایسے بہت سارے لوگ رہے کہ جن کے پاس کوئی نبی نہیں تھا۔ مثلا حضرت عیسیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ٹائم ہے وہ تقریباً 600 سال کا ہے۔ 600 سال میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمارے پاس نبی نہیں آیا تو ہمارے پاس ہمیشہ نبی رہنا چاہیے تھا، تو وہ جو 600 سال والے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی نبی نہیں۔ نبی کا ہونا اس لیے آتا ہے کہ اگر خدا کی تعلیم میں کوئی ڈسٹورشن ہو جائے، تبدیل ہو جائے، اب جو اصل پیغام ہے وہ ختم ہو گیا، اب نبی آئے گا۔ لیکن اگر اصل پیغام باقی ہے تو نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی صورت میں آج خدا کا اصل پیغام باقی ہے، وہ ہے قرآن۔ تو اگر قرآن کے اندر خدا نخواستہ ڈسٹورشن ہو جائے اور قرآن ختم ہو جائے، اب نبی کی ضرورت ہوگی۔ لیکن قرآن یہ بھی کہہ چکا ہے کہ جب ایسا اگر ہوا تو قیامت آ جائے گی، تو اس کے بعد نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی، پھر مان نہ مان پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی اب حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اللہ نے اپنا جو پیغام ہے اس کو محفوظ کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس لیے کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت نہیں تو نہیں آئے گا۔ تو اور آپ خدا کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قرآن کے ذریعے پہچانیں گے، اس سے بڑا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ بھائی آسمان سے کوئی روشنی آ جائے یا کوئی چیز ایسا میریکل ہو جائے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک اکیڈمک میریکل آپ کے ہاتھ میں پڑھیے، اور اگر چاہتے ہیں کرٹیسائز کیجیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، حق سمجھ میں آئے تو قبول کیجیے۔ اچھا تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ۔ آج بہت سارے سوال ہوئے، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ آپ کے اگر کچھ سوال رہ گئے ہوں تو ضرور میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔